السلام علیکم، حاضر ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہیں نور راجپوت۔ قسط نمبر 2۔ بے شک اس کا گہرا تعلق جڑنے والا تھا لاہور سے، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا اور ہواؤں نے یہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ تایا ابو کے گھر کافی گہما گہمی تھی، پورا لاؤنج پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور یہ تیاری اسد نے کی تھی۔ اسد ثانی آپی کا چھوٹا بھائی تھا، وہ شہرین سے 2 سال بڑا جبکہ نادر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ثانی آپی، نادر، اسد اور شہرین چاروں تایا ابو کے بچے تھے۔ حورین اور شیزا نے اسد کی پوری مدد کی تھی اس سجاوٹ میں، جبکہ شہرین نے بھی تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا تھا۔ حرم اور ثنا دونوں شام کو آئی تھیں۔ حرم کافی پرسکون تھی کیونکہ نادر ہمیشہ کی طرح اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارگی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور واپسی اگلی صبح تک ہونی تھی اس کی، اور حرم کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہیں تھی کہ اسے اس شخص کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی بات اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے ہوئی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی تھی ثانی آپی کے پاس، جبکہ شہرین اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھی۔ تیار تو وہ ایسے ہوئی تھی جیسے گڑیا کا برتھ ڈے نہیں بلکہ اس کا اپنا ریسیپشن کا فنکشن ہو۔ اسد بھی تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تھا، اس کی نظر سامنے بیٹھی حورین پر گئی۔ سب وہاں ہی تھے، حرم کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آئی۔ حورین پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی، نظریں ملنے پر گھبرا کر نگاہیں پھیر گئی۔ اسد اس کی یہ چوری پکڑ چکا تھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ دوپہر والا واقعہ پوری آب و تاب سے اس کے ذہن کے دریچے میں رونما ہو چکا تھا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، سارے خوبصورت لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی کہوں اتنا نور کیوں برس رہا ہے آج؟ اس کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا، جبکہ حورین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھ لے اس کو۔ شیزا اور حورین دونوں ایک صوفے پر بیٹھی تھی اور دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حرم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ نماز پڑھنے گئی ہے، شیزا نے جواب دیا۔ کمال ہے، لڑکیوں نے سارا دن لگا دیا تیار ہونے میں۔ اس کا اشارہ شہرین کی طرف تھا۔ اور حرم جناب نماز پڑھنے گئی ہے، وضو کر کے اب 4 گھنٹے لگائے گی وہ بھی تیار ہونے میں، جبکہ پاپا آنے والے ہیں، 10 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے۔ اسد نے سر پکڑتے ہوئے کہا، زیادہ ڈرامے مت کرو، حرم تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیتی، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح پاگل نہیں ہے اور وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ ثانی آپی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لو وہ آ گئی حرم، شیزا نے اشارہ کیا۔ سب کی نظریں حرم کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر مہرون شارٹ فراک پہنے، کاندھوں پر مہرون شال لپیٹے ہوئے وہ سادگی میں بھی آنکھوں کو سکون پہنچا رہی تھی۔ بالوں کا رول بنا کر پیچھے کی طرف فولڈ کیا ہوا تھا، جس سے سارے ہی بال فولڈ ہو گئے تھے، جبکہ بلیک ریشمی دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی اور حورین اور شیزا کے درمیان ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آئیں جناب، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا کہ حرم میڈم آئے تو کیک کٹنگ کی سیریمنی ہو، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، میں اتنی اہم کب سے ہو گئی، حرم نے جواب دیا۔ اسد فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ تینوں ایک ہی صوفے پر بیٹھی تھی، شیزا، حورین اور حرم۔ چلو شیزا کو نکال بھی دو، تب بھی وہ حرم اور حورین میں سے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں تھیں مگر مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ حورین کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے فیشن کا شوق ہے شہرین کی طرح، اور اس کے سٹیپ کٹنگ بال اس بات کے گواہ تھے، جو کچھ پونی ٹیل میں مقید تھے، باقی چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بھی گلے میں تھا، جبکہ حرم اس کی ذات کو دیکھ کر 2 باتیں ذہن میں آتی تھی، معصومیت اور وقار۔ وقار جھلکتا تھا اس کی ذات سے، حالانکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ پھر ایسی کون سی بات تھی جو اسے اس پارٹی میں موجود باقی لڑکیوں سے الگ بنا رہی تھی؟ اسد سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ سمجھ بھی کیسے سکتا تھا؟ دوپہر جب اس نے حورین کو دیکھا تھا تو پہچانا نہیں کہ کون ہے، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم اپنی یونیورسٹی میں گزارتا تھا۔ اگر کبھی گھر آ بھی جاتا تھا تو اپنے چچاؤں کے گھر جانے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ پہلے وہ حورین کو حرم سمجھا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ وہ حورین ہے، حرم نہیں، تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس کی اتنی پیاری پیاری اور معصوم کزنز بھی ہیں۔ اگر چھوٹی ایسی ہے تو بڑی کیسی ہوگی، اس نے سوچا تھا، اور پھر حرم کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ہی نور تھی، حرم نور۔ حرم اور نور کیا ہوتا ہے یہ بس کوئی ہی جان پاتا ہے، ہر کوئی نہیں۔
وہ بہت مصروف نظر آ رہا تھا. کچھ رپورٹس اور فائلز اس کے سامنے کھلی پڑی تھی. ایک طرف لیپ ٹاپ رکھا تھا جو آن تھا اور اس کی اسکرین پر دماغ کے اندرونی حصے کی کچھ تصاویر جگمگا رہی تھی. اس کی نظریں کبھی رپورٹس اور کبھی لیپ ٹاپ کا مشاہدہ کر رہی تھی. خوبصورت آنکھیں مسلسل جاگنے اور تھکن کی وجہ سے سرخ نظر آ رہی تھی. بال بھی بکھرے بکھرے سے پیشانی پر پڑے تھے. آخر کار اس نے تھک کر پیچھے چیئر سے ٹیک لگا لی. میں آئی کم ان سر. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اس نے آنکھیں کھولی. سامنے حمزہ کا چہرہ پوری بتیسی کے ساتھ دروازے سے نظر آ رہا تھا. اگر میں اجازت نہ دوں تو تم نے کون سا رک جانا ہے؟ فرحاد نے جواب دیا. ہاں یہ بھی ہے، میں نے کون سا رک جانا ہے؟ حمزہ مسکراتے ہوئے اندر آیا. لگتا ہے بہت مصروف ہو. اس نے ٹیبل پر بکھری فائلز کو دیکھ کر پوچھا. کام کی بات کرو حمزہ. فرحاد نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا. کام تو کچھ بھی نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ جناب فرحاد آغا لاہور سے واپس آنے کے بعد کیا کر رہے ہوں گے. ہاسپٹل سے تو تمہارا آج آف تھا، تو پھر میں نے سوچا چلو گھر چلا جاؤں، سب سے مل بھی لوں گا. حمزہ نے اصلی مسکراہٹ چہرے پر جمائے جواب دیا تھا. یہ مسکراہٹ اس کی ذات کی خاصیت تھی. اب آ ہی گئے ہو تو ہیلپ کرو میری، اور پلیز کم بولنا. فرحاد آغا نے حمزہ سے درخواست کی تھی، اور یہ کبھی کبھی ہی ہوتا تھا، ورنہ وہ تو بس حکم دینے کے لیے بنا تھا. اوکے اوکے حمزہ نے جواب دیا. وہ سامنے شیلف پر بلو فائل رکھی ہے، اس میں کچھ رپورٹس ہیں، وہ لے کر آؤ. فرحاد نے فائل کی طرف اشارہ کیا. اوکے. وہ چند سیکنڈ بعد شیلف کے پاس تھا. فائل اٹھا لی، کھولی، لیکن یہ کیا؟ اندر رپورٹس نہیں بلکہ ایک سیاہ جلد والی موٹی سی ڈائری تھی. کچھ رنگ برنگے پیج تھے، ایک نازک سے بریسلیٹ اور کچھ نوٹس تھے. وہ اچنبے سے ڈائری اور چیزوں کو دیکھ رہا تھا. پھر اس نے بھویں اچکا کر فرحاد کو دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھا. اس نے ڈائری باہر نکالی. اسے کھولوں یا نہیں اس نے سوچا. پھر ڈائری کھول لی. جیسے جیسے وہ صفحے پلٹ رہا تھا حیرت اس کے چہرے پر بڑھ رہی تھی. حمزہ لے بھی آؤ، ادھر ہی جم گئے ہو کیا؟ اسے فرحاد کی آواز سنائی دی. وہ میری روح کی چادر میں چھپ گیا ہے ایسے. روح نکلے تو وہ نکلے، وہ نکلے تو روح نکلے. حمزہ نے ڈائری سے بلند آواز میں ایک شعر پڑھا. کیا بکواس ہے یہ حمزہ، میں تم سے رپورٹس مانگ رہا ہوں اور تمہیں شعر و شاعری کی سوج رہی ہے. فرحاد غصہ ہوا. تو ڈاکٹر فرحاد علی آغا نے ڈائری لکھنا کب سے شروع کر دی ہے؟ میرے رہنما تو ہے کہاں؟ میرے رہنما ذرا دیکھ تو. میرا آج جو بھی یہ حال ہے، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک محبتوں کا ملال ہے. واو کمال لکھا ہوا ہے. وہ پڑھ رہا تھا اور فرحاد کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی. اپنی جگہ سے اٹھا اور حمزہ کے پاس آ کر جھٹکے سے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھین لی. ارے ارے پڑھنے تو دو. حمزہ منمنایا. فرحاد فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. فائل تو اسی کی تھی، ہاں بلو فائل، لیکن یہ ڈائری اور چیزیں کس کی ہیں؟ اب وہ ڈائری اور فائل بیڈ پر رکھ چکا تھا اور ہر جگہ اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا کہ شاید کہیں اور رکھ دی ہو. لیکن وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کی یادداشت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی ہی فائل رکھ کر بھول جائے؟ وہ اب تھک کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ صورتحال حمزہ کی سمجھ سے باہر تھی. تبھی وہ خاموش تھا. اب فرحاد نے ڈائری کھولی تھی. میرے رہنما ذرا دیکھ تو، میری زندگی ہے تڑپ رہی، دور کنارے پہ کھڑی ہوئی. میرے رہنما میرے پاس آ، میرا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا، میری زندگی سے مجھے ملا. میرے رہنما تو ہے کہاں؟ حرم نور. وہ پڑھ رہا تھا. پیج کے آخر پر نام لکھا تھا حرم نور. پریشانی کی لکیریں اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی. حمزہ پہلی بار فرحاد کو اتنا کنفیوز دیکھ رہا تھا. کون ہے یہ حرم نور؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا. میں نہیں جانتا، فرحاد نے جواب دیا. تو پھر یہ فائل اور ڈائری تمہارے پاس کیسے آئی؟ مجھے سوچنے دو. فرحاد اب کمرے میں ٹہل رہا تھا. وہ دماغ پر زور دے رہا تھا. کیسے کیسے؟ اچانک اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے. او شٹ! اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا. اور پھر ڈاکٹر سمیع کے ہاسپٹل میں گزری بھیگی شام کا ایک منظر اس کی نظروں کے آگے گھوم گیا جب وہ اس سے ٹکرائی تھی. تو وقت اپنا کام کر چکا تھا اور اب وقت مسکرا رہا تھا. تقدیر نے ایک پنا پیچھے پلٹا. دور کہیں ہواؤں نے شور مچایا. اب تقدیر اپنے پنے آگے پلٹ رہی تھی. وقت مسلسل مسکرا رہا تھا. ایسی ہی مسکراہٹ تقدیر کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی. وقت نے اپنا کام کر دکھایا. ہواؤں نے شور مچایا. وقت نے ہواؤں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ابھی تو شروعات ہوئی تھی. اور پھر تقدیر کی طرف دیکھا اور تقدیر نے ہلکے سے وقت کے کچھ پنے آگے پلٹ دیے. کیا ہوا ہے فرحاد؟ مجھے کچھ بتاؤ گے؟ یہ حرم نور کون ہے؟ حمزہ پوچھ رہا تھا جبکہ فرحاد شدید پریشانی کے زیر اثر تھا.
وہ بہت ہی اہم فائل تھی، بہت سے پیشنٹ کی رپورٹس تھیں اس میں۔ ریسنٹلی وہ جس پیشنٹ کا علاج کر رہا تھا اور جس پیشنٹ کی رپورٹ کو ڈسکس کرنے وہ لاہور گیا تھا، وہ بھی اسی فائل میں تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ حمزہ کے بار بار پوچھنے پر بالآخر اس نے ہاسپٹل میں پیش آیا پورا واقعہ اسے سنا دیا۔ بات تو پریشانی کی ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے بھی یہ فائل جس لڑکی کی ہے وہ لاہور میں رہتی ہے، اتنی جلدی ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہی تو واپس آئے ہیں، حمزہ کہہ رہا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور میں رہتی ہے اور ہم اسلام آباد میں، بلکہ پریشانی یہ ہے کہ اس سے رابطہ کیسے ہو تاکہ اسے بتایا جائے کہ جو فائل اس کے پاس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ فرحاد نے جواب دیا۔ 1 منٹ وہ ڈائری دکھاؤ مجھے، حمزہ نے پرجوش سے لہجے میں کہا۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ فرحاد نے پوچھا۔ یار تم نہیں جانتے، ان لڑکیوں کو بہت بھلکڑ ہوتی ہیں، ہر چیز ڈائری پر لکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا نمبر بھی ڈائری پر لکھا ہو کہ گم ہونے کی صورت میں ڈائری واپس ملنے کا امکان ہو۔ حمزہ نے ڈائری چیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ رہا دیکھو، اور پھر اسے واقعی ہی نمبر مل گیا۔ میں کال کرتا ہوں۔ حمزہ نے فرحاد کے موبائل سے نمبر ملایا۔ فرحاد پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وقت کیسے کیسے کھیل کھیل رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ تقدیر ملن کے مواقع پیدا کر رہی تھی۔ کال جا رہی ہے، کوئی ریسیو نہیں کر رہا، حمزہ نے فرحاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 12 بجنے والے تھے، ادھر لاؤ مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور نمبر دوبارہ ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی۔ کیا پتا وہ سو گئی ہو، کافی ٹائم ہو چکا ہے، حمزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ حمزہ مجھے کل صبح لاہور جانے والی فلائٹ کی ٹکٹ چاہیے، فرحاد نے حمزہ سے کہا۔ اوکے میں کوشش کرتا ہوں، حمزہ نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ملاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آخری بار ملاتا ہوں، فرحاد نے سوچا اور نمبر ملایا۔ شاید کوئی ریسیو کر ہی لے، اور اس بار واقعی ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو، وہ بول رہا تھا۔ حرم یہ لو، کب سے تمہاری کال آ رہی ہے، ساری پکچرز کا مزہ خراب کر دیا۔ حرین جو شیزہ اور شہرین کے ساتھ مل کر پکس بنا رہی تھی، منہ بسورتی ہوئی حرم کے پاس آئی اور موبائل اسے دیا۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے، حرم نے سوچا۔ نمبر بھی ان نون ہے۔ اوکے اب آئے گا تو ریسیو کر لوں گی، شاید کوئی ارجنٹ کال ہو، وہ سوچ رہی تھی۔ تایا ابو کے گھر انہوں نے کافی ہلا گلا مچایا ہوا تھا، برتھ ڈے پارٹی کب کی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ اب بھی موج مستی میں لگے ہوئے تھے۔ نیو ایئر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیک بھی ریڈی ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ بتا رہا تھا۔ اب وہ سب اوپر اسد کے کمرے میں جمع تھے۔ ثانیہ آپی کیک لے کر آ رہی ہیں، سب ریڈی ہو جاؤ، شیزا نے اونچی آواز میں کہا۔ او شور کم کرو، تایا ابو ناراض ہوں گے، حرم نے انہیں ٹوکا۔ کمشنر صاحب کب ناراض نہیں ہوتے، ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے، اسد نے مذاق اڑایا، سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔ ثانیہ آپی کیک لا چکی تھی، اچانک حرم کا موبائل وائبریٹ ہوا، اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو السلام علیکم، حرم نے کال ریسیو کی۔ جی وعلیکم السلام، آپ حرم نور بات کر رہی ہیں؟ یہ تو کسی مرد کی آواز ہے، حرم تھوڑا پریشان ہوئی۔ جی میں حرم نور، آپ کون؟ تبھی اچانک اتنا شور ہوا۔ ہیپی نیو ایئر، حرم کے پاس سب شور کر رہے تھے، یہ آواز کال کرنے والے کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ او ہو، اس شور میں تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا، کال کرنے والا کچھ کہہ رہا تھا، مجبوراً حرم جو ٹیرس پر جانا پڑا۔ جی اب بولیں آپ کون ہیں، وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ڈاکٹر فرحاد علی آغا بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے، کال کرنے والا بتا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا حرم کے چہرے سے ٹکرایا تھا، دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ فرحاد آغا، یہ تو وہی ہے ہاسپٹل والا، جسے دیکھ کر وہ کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اس نے مجھے کال کی، لیکن کیوں؟ نمبر کہاں سے لیا اس شخص نے؟ حرم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موسم آج پھر شام سے ہی خراب تھا، اب تو بادل گرجنے لگے تھے، تیز ہوائیں حرم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ایک دم بجلی چمکی اور حرم ہاسپٹل میں ہونے والے واقعے سے سیدھا حال میں واپس آ گئی تھی۔ ہیلو مس حرم نور، کیا آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ فرحاد بول رہا تھا۔ جی جی میں سن رہی ہوں، آپ نے کیسے کال کی مجھے؟ نمبر کہاں سے لیا، وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مس حرم، معذرت کہ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، فرحاد بتا رہا تھا۔ جی بولے، حرم نے جواب دیا۔ میری فائل ہے آپ کے پاس، جس میں کچھ پیشنٹس کی بہت ہی اہم رپورٹس ہیں، کچھ ٹیسٹ ہیں اور کچھ ریسرچ ورک۔ آپ نہیں جانتی شاید کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور وہ فائل، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس آپ کی فائل کہاں سے آئی ہے؟ حرم نے اس کی بات درمیان سے کاٹی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سمیع بھائی کے ہاسپٹل میں آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔
ہم دونوں کے پاس سیم کلر کی فائل تھی. نیچے گرنے اور اندھیرا ہونے کے باعث ہماری فائل ایکسچینج ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا. فرحاد نے تفصیل سے بتایا. کیا؟ حرم حیران ہوئی تھی. آپ چاہیں تو وہ فائل چیک کر سکتی ہیں. جو آپ کے پاس ہے وہ میری ہے اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کی ہے، فرحاد نے کہا. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فائل آپ کے پاس ہے وہ میری ہی ہے؟ عجیب بے وقوفانہ سوال کیا تھا حرم نے. ہلکی سی مسکراہٹ فرحاد کے چہرے پر ابھری تھی. میڈم، اگر وہ فائل آپ کی نہیں ہے تو میرے پاس آپ کا نمبر کہاں سے آیا؟ فرحاد نے پوچھا تھا. اس فائل میں ایک ڈائری ہے، ایک بریسلیٹ ہے، کچھ پیج ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں. اور ہاں، جو ڈائری کا کور ہے وہ بلیک کلر کا ہے. ڈائری میں پوئٹری لکھی ہوئی ہے، آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حرم نور، آپ کے نمبر سمیت. اب بتائیں یہ فائل آپ کی ہے یا نہیں؟ فرحاد کے لہجے میں ہلکا سا طنز شامل تھا. وہ پوچھ رہا تھا جبکہ حرم کو لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہیں. یوں حرین نے مجھے کون سی فائل لا کر دی تھی؟ میں نے تو اسے نوٹس والی فائل کا کہا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ میری ڈائری؟ اف! حرم کو لگ رہا تھا ٹھنڈ اس کے اندر سرایت کر گئی ہے. جی وہ میری ہی فائل ہے، وہ میری پرسنل ڈائری ہے، پلیز اسے سنبھال کر رکھیں، وہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے. میں اس وقت اپنے تایا ابو کے گھر ہوں اور آپ کی فائل بھی میرے پاس سیف ہے. پلیز میری ڈائری. اٹس اوکے، ڈونٹ وری مس حرم، آپ کی فائل بھی میرے پاس محفوظ ہے. میں اسلام آباد سے ہوں اور صبح واپس لاہور آ رہا ہوں اپنی فائل لینے. میں آپ کو ٹائم کنفرم بتا دیتا ہوں. کچھ دیر تک آپ مجھے پلیز جگہ بتا دیں کہ کہاں ملنا ہے تاکہ ہم اپنی فائل دوبارہ حاصل کر سکیں. کتنے دھیمے لہجے میں وہ بتا رہا تھا. حرم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں؟ موسم کافی خراب ہو چکا ہے، اندر آ جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. پیچھے سے اسد کی آواز آئی تھی. فرحاد نے وہ آواز اچھی طرح سے سنی تھی. اس کا مطلب وہ باہر کہیں تھی. وہ خود بھی تو ٹیرس پر کھڑا تھا. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا فرحاد آغا کے چہرے سے ٹکرایا تھا اور ایک عجیب سا احساس چھوڑ گیا تھا. جبکہ حرم کو تو فرحاد آغا کی بات سن کر ہی اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینہ آ گیا تھا. نہیں، میں آپ سے نہیں مل سکتی، حرم نے صاف انکار کیا. کیا مطلب آپ کا نہیں مل سکتی؟ پھر تو مجھے میری فائل کیسے ملے گی واپس؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ حرم نے کوئی جواب دیے بنا ہی کال کاٹ دی تھی. حرم، تم سن رہی ہو؟ اسد بھی وہیں کھڑا تھا. ہاں میں آ رہی ہوں. حرم گھبرائی ہوئی تھی. اب وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ فرحاد آغا سے ٹکرائی تھی. اف اللہ، اب کیا کروں میں؟ وہ اپنی ہی سوچ میں گم اندر آ رہی تھی اور سامنے سے آتی ہوئی حرین سے ٹکرا گئی. او ہو، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یوں ہوا پر سوار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ حرین نے پوچھا. تم نے کون سی فائل اٹھا کر دی تھی مجھے جب میں ثانیہ آپی کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی؟ حرین کو دیکھ کر حرم کو غصہ آ گیا تھا اور اب وہ غصے سے پوچھ رہی تھی. سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. وہی بلو والی دی تھی جو تم نے کہا تھا، حرین نے جواب دیا. پاگل، تم نے مجھے ڈائری والی فائل دی تھی جبکہ میں نے تم سے وہ فائل مانگی تھی جس میں کیمسٹری کے نوٹس تھے جو مجھے کشف کو دینے تھے. حرم کو کافی غصہ آیا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو. اور ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا کون سی فائل میں نوٹس ہیں اور کون سی میں ڈائری ہے؟ وہ حرم کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ چکی تھی. اب تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسد کسی بوتل کے جن کی مانند حاضر ہوا تھا. کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ. وہ دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر بولا تھا. نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ ایکچولی حرم کی فرینڈ کی کال تھی، کچھ نوٹس کا پوچھ رہی تھی، حرین نے جواب دیا تھا. اوکے، اب اندر چلو، آپ ہی بلا رہی ہیں تم دونوں کو، اسد کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا جبکہ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی تھی. کیا ہوا فرحاد؟ بات ہوئی اس لڑکی سے؟ حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ فرحاد دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے صوفے پر بیٹھا تھا. ہاں یار، ہوئی بات. عجیب پاگل لڑکی ہے، فرحاد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. کیوں، کیا کہا اس نے؟ حمزہ نے پوچھا. پہلے تو اسے میری بات پر یقین ہی نہیں آیا اور پھر جب میں نے ڈائری کا بتایا تو اس کو یقین ہوا. لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ مجھے ایڈریس بتا دو جہاں پر ہم مل سکیں اور اپنی فائل کو ایکسچینج کر سکیں تو انکار کر دیا اور کال کاٹ دی، اور تو اور اوپر سے فون بھی آف کر دیا. فرحاد جھنجھلاہٹ کا شکار تھا. تم بتاؤ، ٹکٹ کنفرم ہوئی؟ فرحاد نے پوچھا. نہیں یار، سوری، حمزہ نے مایوسی سے جواب دیا. چلو میں اپنی گاڑی میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی لاہور ہی جانا ہے، لندن تو نہیں، فرحاد نے کہا. اور یہ محترمہ میرا فون اٹھائے تب نہ، وہ بار بار کال ملا رہا تھا. حمزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے. اوکے حمزہ، تم سو جاؤ جا کر، کافی ٹائم ہو چکا ہے. حمزہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کچھ بھی بولے بنا کمرے سے چلا گیا. جبکہ فرحاد بار بار کال ملا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں سامنے رکھی ڈائری پر پڑی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈائری کی طرف قدم بڑھائے.
نیند تو ویسے بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سیلی ہارٹ راک کلب میں نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ 18 سال سے لے کر 40 سال تک کے ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے۔ زی کا پورا گروپ موجود تھا سوائے ریم کے۔ زی، ریم کب تک آئے گا؟ شالے نے زی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آنے والا ہے، جب وہ آتا ہے تو پورے کلب کو پتہ چل جاتا ہے، زی نے ایک جذب سے جواب دیا۔ زی کے گروپ کو پورا کلب اچھے سے جانتا تھا، کلب کی شان تھی اس گروپ سے، اس لیے انہیں خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ زی نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی، لوگ مست نظر آ رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے سب۔ کچھ نوجوان جوڑے بھی تھے جنہوں نے ابھی بھی 18واں سال کراس کیا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے میں ایسے گم تھے جیسے کبھی اس نشے سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ کچھ لڑکیوں کے لباس ناقابل بصارت تھے۔ زی کے سامنے بیٹھا ایک جوڑا دنیا و ما فیہا سے گم ایک دوسرے میں کھویا ہوا تھا۔ زی نے نظریں پھیر لی۔ یہاں ایسا ہی تو ہوتا تھا، سب کچھ ناقابل برداشت تھا سوائے اس شخص کے انتظار کے۔ آپ ہی جاؤ ریم، اب اور کتنا انتظار کرواؤ گے، وہ سوچ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر دوسرے انسان کی نظریں زی پر جمی تھی، لیکن مجال ہے جو اس نے کسی کو لفٹ تو کیا کسی کی طرف دیکھا بھی ہو۔ کبھی کبھی تم بہت دیر کر دیتے ہو ریم، وہ بڑبڑائی تھی۔ تمہیں جلدی آنا چاہیے تھا، ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسے تصور میں مخاطب تھی۔ ہے زی لک، ریم آ گیا، شالے نے پرجوش آواز میں کہا تھا، اور زی کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ لوگوں نے خود ہی پیچھے ہٹتے ہوئے ریم کو راستہ دیا تھا، وہ اب ان کے پاس آ چکا تھا۔ ہے ریم، اتنا لیٹ کیوں ہوئے؟ شالے پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ ضروری کام تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے زی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، زی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویٹ، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا جمی اور ڈیرک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں ڈانس فلور پر بے ہنگم ڈانس میں مگن تھے۔ شکر ہے ریم آ گیا، زی نے گہرا سانس لیا۔ اور رون، وہ آ گیا؟ خدا نہ کرے وہ آئے، بٹ اگر وہ آ گیا تو؟ اس کے آنے کی کسی کو خبر نہیں ہوتی، مگر جب وہ واپس جاتا ہے تو ایسا دھماکہ کرتا ہے کہ پورا اٹلی ہل جاتا ہے۔ شالے تشویش سے بول رہی تھی۔ تبھی اچانک کہیں سے زی کے عین سامنے رون نمودار ہوا تھا۔ شالے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرا ذکر ہو رہا تھا کیا؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ ڈر تو زی بھی گئی تھی اس کے ایک دم سامنے آنے پر، مگر اس نے شو نہیں کروایا۔ ڈانس کرو گی میرے ساتھ؟ وہ سارے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، جبکہ آنکھوں میں وہی شیطانی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ ڈانس کرنے سے تو بہتر ہے میں ہارٹ راک سے چلی جاؤں، زی نے تنفر سے کہا تھا۔ اوپس، ہے ڈونٹ شو می ٹو مچ ایٹیٹیوڈ، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا زی کی بات سن کر، جبکہ ایک ایک کر کے اس کے گروپ کے سارے نکمے لڑکے آ چکے تھے سامنے۔ اف، یہ لوگ کب آئے؟ شالے نے سوچا، کیونکہ کسی نے بھی انہیں اندر آتے نہیں دیکھا تھا۔ ریم نے رون کو زی کے پاس کھڑے اور اس سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی وہ ان کے پاس نہیں آیا، اور یہی بات زی کو دکھ پہنچاتی تھی۔ آخر کیوں ریم میرے معاملے میں اتنا بے پرواہ بن جاتا ہے؟ زی کو ہمیشہ اکیلے ہی رون کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ویل، اگر تم چاہو تو ہم ہارٹ راک سے باہر جا کر بھی ڈانس کر سکتے ہیں، انفیکٹ وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اور مزہ بھی زیادہ آئے گا۔ رون کی بات پر اس کے سارے فرینڈز نے چھت پھاڑ کہکہا مارا تھا۔ البتہ یہ اور بات تھی کہ وہ کہکہا میوزک کے شور میں دب سا گیا تھا۔ زی نے مدد طلب نظروں سے ریم کی طرف دیکھا تھا، لیکن ریم کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ رون کے منہ پر ایک پنچ مارتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ رون کو اس کی امید نہیں تھی اور نہ وہ اس کے لیے تیار تھا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تھا، جبکہ زی کی اس حرکت پر ریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ لیکن شالے کو لگا تھا کہ ان کی موت آ گئی ہے، یہ زی نے کیا کر دیا تھا، اب رون کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ سوچ رہی تھی اور کانپ رہی تھی، رون کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میوزک کا شور بھی مدھم پڑ چکا تھا، کیا پتا رون کیا کرنے والا تھا، کیا پتا وہ پورے ہارٹ راک کو ہی اڑا دے۔ رون نے جاتی ہوئی زی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، نہیں تو؟ دھمکی واضح جھلک رہی تھی اس کے لہجے میں۔ جو کرنا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر، زی نے نفرت سے کہتے ہوئے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، اور رون نے ہاتھ چھوڑ بھی دیا ایک مسکراہٹ کے ساتھ، شیطانی مسکراہٹ جو صاف ظاہر کرتی تھی کہ اب جو ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ رون نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم اور میوزک سسٹم کے پاس کھڑے اپنے دوستوں کو ایک مسکراہٹ پاس کی تھی۔ اس شیطانی مسکراہٹ کا مطلب صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ میوزک آن ہو چکا تھا، ڈانس دوبارہ شروع ہو گیا تھا، سب کچھ اسی تسلسل سے جڑنے لگا، لیکن ریم دور کھڑا گہری نظروں سے رون کو دیکھ رہا تھا۔ رون کچھ کرنے والا ہے یہ وہ جانتا تھا، لیکن کیا؟
یہ وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ چند منٹ بعد ایک دھماکہ ہوا، وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ رون اپنا کام کر چکا تھا۔ ایک عجیب سی آواز پورے کلب میں پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے۔ پورے کلب میں افراتفری پھیل چکی تھی، لوگ شور مچاتے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ اگر کوئی چند سیکنڈ وہاں مزید رکتا تو اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے۔ خود رون اور اس کے دوستوں نے کانوں کو کور کر لیا تھا۔ ریم کو چند لمحے لگے صورتحال سمجھنے میں، پھر وہ ساؤنڈ سسٹم کی طرف بھاگا تھا۔ جمی اس کے پیچھے تھا، جبکہ ڈیرک زی اور شالے کی طرف بڑھا تھا۔ ہیپی نیو ایئر بیبی، رون زی کے سامنے آیا، وہی ازلی خبیث مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے، اور جن کی طرح غائب ہو گیا۔ جبکہ زی کو ریم کی فکر تھی، وہ کہاں گیا تھا یہ وہ جان چکی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ اچانک ایک اور دھماکہ ہوا تھا، ہر طرف سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ ریم، زی چلائی تھی، مگر اتنے شور میں اس کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ کسی انسان کی ڈائری پڑھنا، وہ بھی بنا اس کی پرمیشن کے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ فرحاد کے ہاتھ میں ڈائری تھی، وہ ڈائری جو کسی کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط بات ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ فرحاد کے لیے یہ سب چیزیں بکواس تھیں، اس نے ایسی چیزوں کو کبھی ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن پھر کیوں اسے تجسس ہو رہا تھا؟ ایک لڑکی کی ڈائری ہے، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اپنی فیلنگز لکھی ہوں گی؟ وہ ایک ٹیپیکل لڑکی لگتی ہے، تو پکی بات ہے اپنی فیلنگز ہی لکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد اس شخص کا نام لکھا ہوگا جس سے اس نے پیار کیا ہوگا، اپنے دن بھر کی روداد لکھی ہوگی، وہ خود کس سے جیلس ہوتی ہے یہ بھی لکھا ہوگا۔ پھر وہ خود ہی اپنی سوچ پر ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا ہے فرحاد آغا تمہیں؟ ایک عام سی لڑکی کی ڈائری میں انٹرسٹ ہو رہا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس نے ڈائری ٹیبل پر رکھ دی تھی، خود وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے کال ملائی، مگر نمبر آف تھا۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگائی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ حرم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ڈائری جس کو وہ سب سے چھپا کر رکھتی تھی، شیزا اور حرین میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حرم کی ڈائری کو چھو سکے۔ آج وہ کسی اور کے قبضے میں تھی، وہ بھی ایک لڑکے کے پاس تھی، ایک نامحرم کے پاس۔ میں کیا کروں؟ کیا پتا وہ میری ڈائری پڑھ لے۔ ہائے اگر اس نے پڑھ لی تو؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ارے نہیں، وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اسے ان فضول کاموں میں کہاں انٹرسٹ ہوگا، وہ تو کھول کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ہاں حرم بالکل، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، وہ نہیں پڑھے گا، وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ پر میں اپنی ڈائری واپس کیسے لوں گی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، صبح ثانی آپی سے بات کرتی ہوں، وہی میری ہیلپ کریں گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اب سو جاؤ یار، اتنا ٹائم ہو چکا ہے، وہ خود ہی بڑبڑائے جا رہی تھی، جبکہ شیزا، ثنا اور حرین سو چکی تھی، اور شہرین بھی۔ اب وہ خود بھی لیٹ گئی تھی سونے کے لیے۔ کافی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ آج تو رون نے حد ہی کر دی۔ شالے بیچاری، جس کا دل بہت نازک تھا، سسلی کلب والے واقعہ کے بعد وہ بہت پریشان تھی۔ انفیکٹ وہ رو بھی چکی تھی۔ اب وہ غصے سے بول رہی تھی، اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا، کیا شیطانی دماغ پایا ہے رون نے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ جو اس نے آج کر دکھایا ہے۔ ڈیرک نے کھلے دل سے تعریف کی تھی رون کی، پوری نائٹ برباد کر کے رکھ دی اس نے، اور تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ جیمی کو بھی بہت غصہ تھا۔ ویسے شکر کرو رون نے یہ کام ایک ہی کلب میں کیا ہے، ورنہ کیا بھروسہ اس کا پورے روم کے بارز میں وہ چاند چڑھا دیتا۔ ڈیرک بول رہا تھا، جبکہ وہ لوگ خاموش تھے، ایک زی اور دوسرا ریم، کیونکہ وہ رون کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے دونوں کے پاس۔ اب بس کرو، اس کا ذکر چھوڑ دو، شیطان ہے وہ، کیا بھروسہ تم لوگ جو اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو یہاں بھی حاضر ہو جائے وہ، شالے نے خوف سے کہا تھا۔ تم کتنا ڈرتی ہو اس سے، زی کو دیکھو کیا پنچ مارا تھا۔ ڈیرک اور جیمی اب ہنس رہے تھے، مسکراہٹ تو زی اور ریم کے چہرے پر بھی پھیلی تھی۔ پر اس نے وہ سب کیا کیسے؟ ریم تم کچھ بتاؤ گے؟ زی پہلی بار بولی تھی۔ ایک ہائی پچڈ ساؤنڈ سی ڈی کو اس نے ہارٹ راک پر چلا دیا تھا، جس سے آواز بہت باریک اور خوفناک سنائی دیتی ہے۔ اگر زیادہ دیر ایسی آواز میں رہا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے انسان کو، اور اس کے سننے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، ریم بتا رہا تھا۔ منحوس مارے نے خود تو کانوں پر پتہ نہیں کیا لپیٹ رکھا تھا، نقصان تو ہمیں ہی ہوتا نا۔ شالے کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر مجھے مل جائے نا تو قسم سے گردن مروڑ دوں گا اس کی۔ جیمی جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ ہے جیمی، کیا میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو؟
کسی نے اچانک جمی کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی جمی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تھا اور جمی کو لگا تھا اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، رون تھا۔ جمی کی تو گھگی بند گئی تھی۔ وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کافی رات ہو چکی تھی اور وہ لوگ کلب کا مسئلہ حل کر کے ہی کلب سے نکلے تھے۔ اب وہ لوگ پیدل ہی چل رہے تھے۔ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ رون اب پھر آ سکتا ہے۔ شالے کی بھی روح فنا ہو چکی تھی۔ یار بتاؤ نا، میں نے سنا میرے بارے میں کچھ کہا جا رہا تھا۔ رون ازلی خباثت کے ساتھ مسکرایا تھا۔ نہیں، میں وہ مارے خوف کے جمی سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اٹس انف رون، بہت ہو چکا، اب کی بار ریم آگے آیا تھا۔ او ریئلی؟ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رون سارے دنیا جہان کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے بولا تھا۔ جمی کو کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ رون کا ہاتھ اب اس کی گردن سے پھسل کر کمر تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اتنے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا کہ پوچھ ہی نہیں سکا کہ رون تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو جمی کو رون۔ ریم کو بھی اس کی آج والی حرکت پر کافی غصہ آیا ہوا تھا۔ اوکے، چھوڑ دیتا ہوں۔ لو چھوڑ دیا۔ رون نے اپنے ہاتھ جمی سے دور ہٹا لیے تھے۔ تبھی اچانک ایک ٹرک فل سپیڈ کے ساتھ ان کے پاس سے گزرا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہوا تھا؟ جمی ہوا میں اچھلا تھا کافی اوپر اور پھر ٹرک کی پچھلی سائڈ سے جا لگا تھا، جیسے ٹرک مقناطیس ہو اور جمی لوہا جو ٹرک سے ایسے چپک گیا تھا۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ! جمی کی چیخوں نے پورے روما کو ہلا دیا تھا۔ کسی کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ او شٹ! ریم کے منہ سے نکلا تھا۔ یقیناً اس ٹرک میں رون کے چیلے تھے۔ بچاؤ! جمی کی چیخیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ ٹرک ان سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ رون کے کہے کسی جن کی طرح گونج رہے تھے۔ اب بچا سکتے ہو تو بچا لو جمی کو، رون نے کہا تھا اور ٹرک کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ رون، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ریم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ پہلے جمی کو تو بچا لو، رون بھاگتے ہوئے بھی ہنس رہا تھا۔ رون کے پیچھے ریم بھاگا تھا، ریم کے پیچھے ڈیرک، اس کے پیچھے زی اور سب سے آخر میں شالے۔ ایک لائن لگی ہوئی تھی۔ دیکھنے والے انہیں روما کے پاگل کہتے تھے۔ رون نے سب کو بھگایا ہوا تھا اور یہ ٹیلنٹ صرف اور صرف رون کے پاس ہی تھا جو ساری دنیا کو اپنے پیچھے بھگا سکتا تھا اور چاہے تو دنیا کو اپنی انگلیوں پر بھی نچا سکتا تھا۔ جمی کی چیخیں ابھی تک فضا میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں ریم اسے بچا بھی پاتا یا نہیں، یا رون اسے پوری دنیا کی سیر کروانے والا تھا، یہ تو صرف وہی بتا سکتا تھا۔ وہ ندی کا ایک کنارہ تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہی دھند میں لپٹی خاموشی، وہ پورے اسرار سی جگہ، وہ طلسماتی تھی، وقت ساحر تھا یا پھر وہ خود ساحرہ تھی کہ جب بھی ملتی تھی راز چھوڑ جاتی تھی اپنے پیچھے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور کہاں جاؤں میں؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ یہاں تو کافی ٹھنڈ ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ یہ ٹھنڈ تو رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہے، اب تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ ٹھنڈ اور نہ درد، عادت سی ہو گئی ہے، وہ بول رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ پوچھو، اس نے کہا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں، آخر کیا رشتہ ہے تم سے میرا؟ کون ہو تم؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم چاہو تو مجھے جان سکتے ہو، بس ہاتھ بڑھاؤ اور محسوس کر کے دیکھو۔ اگر کچھ محسوس ہوا تو سمجھ لینا میں تمہارا ہی ایک حصہ ہوں، ایک گمشدہ حصہ جسے اپنے وقت پر اپنے اصل سے آ ملنا ہے۔ وہ جواب دے رہی تھی، اتنی گہری باتیں، وہ بہت بڑے راز کی بات کہہ گئی تھی، شاید وہ یہ سمجھنے میں صدیاں لگا دیتا۔ جھیل کا پانی بہت آہستگی سے بنا آواز کیے بہہ رہا تھا۔ اتنی گہری خاموشی اچانک چھا گئی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ جھیل کی طرف تھا، پر کمال ہے وہ چہرہ آج بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ دیر مت کرو، اگر دیر کرو گے تو کھو دو گے مجھے، وہ کہہ رہی تھی، اور نہ جانے کون سا عجیب سا ڈر تھا اس کے لہجے میں۔ اچانک اس کے ارد گرد دھواں اٹھنے لگا تھا، وہ اس دھوئیں میں غائب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ اور اس نے واقعی ہی دیر کر دی تھی۔ وہ اسے ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، پھر اچانک سب ختم ہو گیا، بس وہاں دھواں ہی دھواں تھا۔ نہیں، وہ ایک کرب سے چلایا تھا اور پھر اپنی چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ فرحاد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ خواب تھا اور آج پھر وہ آئی تھی۔ فرحاد اٹھ بیٹھا تھا، وہ صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 3 بج رہے تھے۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا، پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کون ہے وہ اور کیوں آتی ہے میرے خواب میں؟ اچانک اس کی نظر میز پر رکھی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم چاہو تو مجھے جان سکتے ہو۔
فرحاد کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے اور اس نے بنا کچھ سمجھے وہ ڈائری اٹھا لی. اب وہ اسے پڑھنے والا تھا. وہ پانچوں اس وقت ہاسٹل میں موجود تھے. جمی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. اسے کہیں بھی چوٹ نہیں لگی تھی لیکن ڈر اور خوف نے اس کے حواس گم کر دیے تھے. پلیز تم لوگ میرے پاس ہی رہو, مجھے چھوڑ کر مت جانا ورنہ وہ رون پھر آ جائے گا. وہ منمنایا تھا اور اس نے ریم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. آج اس کے ساتھ جو پرینک رون نے کی تھی جمی اسے مرتے دم تک نہیں بھول سکتا تھا. ریلیکس جمی, ریلیکس ہو جاؤ, وہ جسٹ ایک فن تھا. تم جانتے ہو رون ایسی شرارتیں کرتا رہتا ہے. اس کا مقصد کسی کو چوٹ پہنچانا ہرگز نہیں ہوتا. ریم نے اسے سمجھایا تھا. اور ویسے بھی ڈیرک تمہارے ساتھ ہی ہے اور رون اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا. اوکے. زی نے بھی اس کی ہمت بڑھائی تھی. اب ہمیں چلنا چاہیے, کافی رات ہو چکی ہے, شالے نے کہا تھا. ہاں چلو, ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے, زی نے جواب دیا. اور پھر زی, شالے اور ریم ہاسٹل سے باہر آ گئے تھے. اب انہیں گھر پہنچنا تھا جلد از جلد. آنی آج پھر غصہ ہوں گی, زی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا تھا. اب انہیں پہلے شالے کو گھر چھوڑنا تھا, پھر وہ لوگ اپنے گھر جاتے. ریم پوری سنجیدگی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا. وہ خود جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ختم ہو رہی ہوں. میرے اندر سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. سب موم کی طرح پگھل رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن پھر سوچتی ہوں کہ میرے اندر ہے ہی کیا. میرے اندر ایک دل ہے. وہ دل خدا کا گھر ہوتا ہے. پھر کہاں گیا؟ کیا وہ میرے اندر ہی ہے؟ ہاں وہ میرے اندر ہی ہے, لیکن اس میں ایک گھر تھا, ایک چھوٹا سا گھر. وہ گھر جو اللہ پاک ایک انسان کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. کہاں گیا وہ گھر؟ وہ گھر تو ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے, جل چکا ہے, راکھ بجھی پڑی ہے. ارمان ختم ہو چکے ہیں, سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے. پھر درد کیوں ہوتا ہے؟ کیوں شدت سے منتظر ہوں میں کسی کی؟ آخر کیوں؟ میرے اندر میری روح بھی ہے جو تڑپ رہی ہے, جو جسم کی سلاخوں میں قید ہے. اسے رہائی چاہیے. روح تو کسی روح کے لیے ہی تڑپتی ہے نا. کیا زمین پر کوئی ایسی روح, کوئی ایسی ذات بھی ہے جو میری روح کی بے چینی کو محسوس کر سکے؟ کہاں سے لاؤں ان سب سوالوں کے جواب؟ میرے رہنما تم کہاں ہو؟ میری مدد کرو اس سے پہلے کہ میرے اندر سب کچھ جاننے کی حسرت بھی دم توڑ دے. وہ ڈائری پڑھتا جا رہا تھا. الفاظ تھے کہ اسے کچھ اور سوچنے کا موقع نہیں دے رہے تھے. اور پھر اس نے پہلے صفحہ سے لے کر آخر والے صفحے تک وہ ڈائری پڑھ لی. ایک لفظ بھی نہ چھوڑا تھا اس نے. ہوش اس وقت آیا جب فجر کی اذان شروع ہوئی. اس نے ڈائری بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دی اور اذان کا جواب دینے لگا. تو وہ تم ہو حرم نور, جس نے میرے اندر اتنی بے چینی بھر دی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اندر میں نہیں کوئی اور آ بسا ہے. اب وہ سوچ رہا تھا. ڈائری میں کہیں کسی لڑکے کا ذکر نہیں تھا, کہیں کسی کی بے وفائی کا ذکر نہیں تھا, کہیں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ اس نے محبت کی ہے. سب کچھ ہی تو لکھا تھا اس ڈائری میں. ایک ایک احساس کو لفظوں کا رنگ دے کر قید کیا گیا تھا. لیکن پھر بھی کچھ بھی تو نہیں تھا ڈائری میں جیسا وہ چاہ رہا تھا, جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ لڑکی نہیں, ایک بھید ہے, ایک راز ہے. وہ راز جسے اب اسے جاننا تھا. اذان کب کی مکمل ہو چکی تھی. بہت سے لمحے صرف اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر گئے. پھر وہ اٹھا تھا اور نماز کے لیے قدم بڑھائے. بے شک اس ذات کے پاس ساری الجھنوں کے سارے جواب موجود ہیں. اور فرحاد آگا کب ایسا تھا, کب وہ نماز پڑھنے جاتا تھا, کب اس نے کسی کے لیے کچھ مانگا تھا. سب کچھ تھا اس کے پاس, پھر اس کو ایسا بنا دیا گیا. کبھی کبھی ہمیں توڑ مروڑ کر ایک نئے سانچے میں ڈالا جاتا ہے, کسی اور کے لیے بنایا جاتا ہے. اسے بھی بنا دیا گیا تھا, لیکن پہلے توڑا گیا, پھر جوڑا گیا. اس توڑ جوڑ کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے. اور وہ رب توڑتا اسی کو ہے جسے اپنے ہاتھوں سے سنوارنا ہو اس نے. ثانیہ آپی, مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. حرم جیسے بہت جلدی میں تھی. کیا ہوا حرم, سب ٹھیک ہے نا؟ ثانیہ آپی نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی, تبھی پوچھا. نہیں, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آپی, حرم نے کہا. اور پھر ثانیہ آپی کے پوچھنے پر اس نے ہاسپٹل سے لے کر کل رات تک کا سارا واقعہ سنا دیا. صبح صبح کا وقت تھا. ثانیہ آپی کچن میں تھی, باقی سب سوئے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کچن میں ہی آ گئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب بات نہ ہوئی تو پھر سب اٹھ جائیں گے اور اسے موقع نہیں ملے گا. تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ثانیہ آپی نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا. پریشانی والی بات تو ہے ہی. اب میں کیسے اسے اس کی فائل واپس کروں گی؟ حرم رو ہانسی ہوئی. وہ منہ پھلا کر ایک طرف رکھی چیئر پر بیٹھ چکی تھی.
ارے بابا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ آج میں نے دوبارہ ہاسپٹل جانا ہے چیک اپ کے لیے، تو تم میرے ساتھ چلنا۔ ڈاکٹر سمیع نے آج کی ڈیٹ دی تھی اگین چیک اپ کے لیے۔ ثانیہ آپی نے پیار سے کہا، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اللہ پاک شکر ہے آپ کا، حرم خوش ہوئی۔ ہاں اسے آج شام کا وقت بتا دو اور کہنا کہ وہ ہاسپٹل میں ہی آ جائے، جہاں فائلز بدل گئی تھی وہیں سے پھر بدل لینا۔ ثانیہ آپی نے اسے سمجھایا۔ ویسے سچویشن کافی فلمی سی نہیں ہو گئی؟ ثانیہ آپی نے اسے چھیڑا۔ آپی آپ بھی نا، ہم اتنے پریشان ہیں اور آپ اس بات کو فلمی سچویشن بنا رہی ہیں، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے اب میں ڈاکٹر فرحاد علی آغا کو انفارم کر دوں کہ میری فائل واپس کرنے وہ اسلام آباد سے لاہور واپس آ جائے، حرم نے ایک ادا سے کہا تھا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ ثانیہ آپی اس کی باتوں پر ہنستی رہی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو سب ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فرحاد بیٹا کہاں گم ہو تم؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ زیبا بیگم نے پیار سے پوچھا تھا۔ وہ ماں تھی اور ماں اپنے بچوں کی پریشانی نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا تھکاوٹ ہو گئی تھی اس لیے، فرحاد نے جواب دیا۔ حمزہ نے جان بوجھ کر فرحاد کی بات پر کیا اور چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ ایک شریر سی مسکراہٹ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ فرحاد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حمزہ کو گھورا تھا، تبھی فرحاد کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ آپ کو آپ کی فائل شام 5 بجے مل جائے گی، آپ پلیز ہاسپٹل ہی آ جائیے گا اور میری فائل یاد سے لے آئیے گا، حرم نور۔ میسج پڑھ کر فرحاد کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی اور وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے نواب صاحب ناشتہ تو کر لو، آغا جی بولے تھے۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مجھے ایک کام سے باہر جانا ہے، رات کو واپسی ہوگی، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، فرحاد نے رکتے ہوئے کہا اور پھر 2 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کر کیا رہا ہے یہ لڑکا آج کل؟ زیبا بیگم نے تشویش سے کہا۔ ریلیکس ماما، وہ ایک ڈاکٹر ہے، کوئی بچہ تھوڑی ہے جو آپ پریشان ہو رہی ہیں، 100 کام پڑتے ہیں انسان کو، آنا جانا پڑتا ہے، سجاد آغا نے جو کہ فرحاد آغا کا بڑا بھائی تھا مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحاد کے موبائل پر میسج کے آنے اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے بکھرنے اور پھر اوپر اپنے کمرے تک جانے کے سین کو عالیہ اور نتاشا بھابی نے غور سے دیکھا تھا۔ فرحاد کے جانے کے بعد دونوں نے حمزہ کی طرف دیکھا، اشارہ میں پوچھا کہ آخر چکر کیا ہے؟ فرحاد بھلا کب یوں مسکراتا تھا، لیکن حمزہ نے گڑبڑاتے ہوئے کندھے اچکائے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا ہو سکتا تھا بھلا کہ حمزہ کو فرحاد کی خبر نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے عالیہ نے سوچا، میں خود ہی پتہ لگاتی ہوں۔ اور فرحاد جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا، آخر کو اسے لاہور جانا تھا۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے پر تھی۔ فائل واپس ملنے کی اتنی خوشی ہو رہی تھی اسے یا حرم کے ملنے کی، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے جلدی سے لاہور پہنچنا ہے، بس وہ یہ جانتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ فرحاد نے موبائل اٹھایا۔ ڈاکٹر منیشا از کالنگ دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواریت پھیل گئی۔ بیل بار بار ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کال ریسیو کرنی پڑی۔ ہیلو ڈاکٹر فرحاد، اسے منیشا کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ جی بول رہا ہوں، سخت سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ کہاں ہیں آپ؟ ہاسپٹل نہیں آئے؟ ڈاکٹر جواد بتا رہا تھا کہ آج آپ آف پر ہیں۔ ڈاکٹر منیشا اور ڈاکٹر جواد فرحاد کے کولیگز تھے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ آپ نے تو کبھی ہاسپٹل سے آف نہیں کیا، پھر آج کیسے؟ وہ فرحاد کی بات سنے بنا ہی بولے جا رہی تھی۔ جی سب خیریت ہے، ایکچولی مجھے ایک ضروری کام سے لاہور جانا پڑا ہے، اب وہیں جا رہا ہوں، اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ انداز بالکل ہی نظر انداز کرنے والا تھا۔ سنے تو اتنی بھی جلدی کیا ہے، میری تو صبح بھی آپ کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ اتنی بے رخی۔ مانا بے رخی جچتی ہے آپ پر، مگر میرے دل کا بھی خیال کریں جناب، بہت نازک سا ہے۔ اور ڈاکٹر فرحاد آغا بھلا اتنا کب سن سکتا تھا، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ لسن مس منیشا، مجھے آپ یا آپ کے دل میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈرائیو کر رہا ہوں میں، سو پلیز آپ مجھے اگین ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ بے رخی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے اس نے کال ڈراپ کی اور اس کے ساتھ ہی موبائل آف کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر منیشا پہلے دن سے ہی فرحاد کی شخصیت، اس کے رکھ رکھاؤ والے انداز اور لڑکیوں کو فل اگنور کرنے والے رویے پر مر میٹی تھی۔ یہ تو فرحاد ہی جانتا تھا کہ وہ اسے کیسے برداشت کرتا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھی بلو فائل پر پڑی۔ اس فائل کے اندر موجود ڈائری اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ فرحاد کے مائنڈ میں گھوم رہا تھا۔ وہ اس ڈائری کو واپس کرنے جا رہا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ کتنی اپنی سی لگنے لگی تھی، لیکن مجبوری تھی، واپس کرنا تھی اسے۔
आखिर को किसी और की अमानत थी। धड़ाम से गेट खुला और उसमें से हरम जल्दी में घर के अंदर आई। बरामदे की ग्रिल खोलकर अंदर चली गई। साबरा खातून जो कि सहन में बैठी सब्जी बना रही थी, हरम की इस हरकत पर तो हैरान रह गई कि ये कैसे और कहां से आई है। हरम, बाकी सब कहाँ हैं और तुम किसके साथ आई हो, वो पूछ रही थी। कुछ लम्हे बाद हरम फाइल के साथ कमरे से बरामद हुई। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ सानिया आपी के साथ, वो बाहर गाड़ी में बैठी हैं, शाम को सब इधर ही आएंगे। मैं आपको आकर बताती हूँ सब, और खाना बनाकर रखिएगा। सानिया आपी आज हमारे पास ही रुकेंगी, वो कहती हुई जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से गेट खोलकर ये जा वो जा, जबकि साबरा खातून देखती ही रह गई। अजीब आंधी की रफ्तार वाली लड़की है, कुछ सुनती ही नहीं, वो बड़बड़ा रही थी। वो पिछले 1 घंटे से हॉस्पिटल के पीछे वाले लॉन में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मौसम आज भी अब्र आलूद था। जनवरी का महीना था, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा ही हो रहा था। बरसात की झड़ी लगी हुई थी, बादलों का जब दिल चाहता बरसना शुरू कर देते थे। लाहौर तो वो दोपहर को ही पहुंच गया था। फिर सारी बात डॉक्टर समी को बतानी पड़ी, जो उसे यूं लाहौर में अचानक देखकर हैरान हुए थे। जब से उसे पता चला था कि हरम हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी है, तब से वो उसी लॉन में बैठा था। गोल मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी थीं। शाम हो चुकी थी, फिर वही वक्त हो चुका था जिस वक्त वो पहली बार मिले थे। लगता है बारिश होगी आज फिर, वो सोच रहा था कि अचानक लाइट चली गई। ओहो, ये लाइट लाहौर वालों को कितना तंग करती है ना। खैर मुझे क्या, वो बड़बड़ाया। उसने चेयर से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। इतना लंबा सफर था कि वो थक चुका था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक मखसूस जानी पहचानी सी खुशबू हवा के झोंके के साथ उसके नथनों से टकराई। चंबेली की खुशबू, ये तो वही खुशबू है जो डायरी में से भी आती है। फरहाद ने पट से आंखें खोल दी और वो सामने खड़ी थी, शीशे की दीवार वाले कमरे के दरवाजे में, जिसके पास डॉक्टर समी का ऑफिस था। वो वैसी ही थी, शाल में लिपटी हुई। वही अंधेरा, वही खामोशी, वही पुरअसरारियत। फरहाद एकदम खड़ा हो गया। दिल था कि अपनी रफ्तार से भी तेज धड़कना शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए करीब आई। ये आपकी फाइल। सलाम करने के बाद उसने फाइल मेज पर रख दी। इतनी धीमी आवाज, फरहाद को लगा उसकी समात में कोई मसला हो गया है शायद, जो इतना धीमा सुनाई दिया। वालेकुम अस्सलाम, फरहाद ने शाइस्तगी से जवाब दिया। अब मुझे मेरी फाइल वापस कर दें, वो बोल रही थी। नजरें एक बार भी फरहाद की तरफ नहीं उठी, वरना फरहाद आगा को यूं इग्नोर करना, ये नजरें एक मर्तबा उसकी तरफ उठने के बाद उसके चेहरे से हटाना सनफे नाजुक के लिए खासा मुश्किल काम था। फरहाद ने मेज से फाइल उठाने के बाद उसके सामने की, जिसे हरम ने पकड़ने के बाद खोलकर चेक किया कि आया अंदर डायरी है भी या नहीं। हरम की इस हरकत पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फरहाद के लबों को छू गई। आपकी डायरी सेफ है, फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके शुक्रिया, हरम ने जवाब दिया और वापसी के लिए मुड़ी। 1 मिनट, आप बैठ जाएं प्लीज। फरहाद को उसके इतना जल्दी जाने की तवक्का नहीं थी। वो रुकी, पलटकर फरहाद को उलझी नजरों से देखा। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? फरहाद आगा ने दरखास्त की थी। किसी लड़की से बात करने की यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं सॉरी, हरम ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है। फरहाद के चेहरे पर उलझन फैली। अंधेरे का इस सब से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, हरम ने कहा। वो कैसे? पूछा गया। क्या आप नहीं जानते कि अंधेरे का ताल्लुक गुनाहों से है? अंधेरा गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। किस मौका पर वो क्या बात कह गई थी? फरहाद का मुंह हैरत से खुल गया। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ बोल ही ना सका और हरम आगे बढ़ गई। अच्छा सुने, वो एक बार फिर बोला। हरम रुकी लेकिन पलट कर नहीं देखा। आपकी पोइट्री काफी अच्छी है, वो खबर दे रहा था कि वो डायरी पढ़ चुका है। हरम का नाजुक सा दिल कांपा, मगर वो कुछ कहे बिना ही अंदर की तरफ बढ़ गई। एक बार फिर वो उसी हॉस्पिटल के लॉन में अकेला रह गया था, मगर इस बार वो फरहाद की नहीं बल्कि अपनी फाइल ही लेकर गई थी। फिर वो क्यों इतना खाली खाली महसूस कर रहा था, जैसे कोई कीमती चीज चली गई हो। बारिश एक बार फिर मतवातर से हो रही थी। इन बारिशों का भी मोहब्बतों से गहरा ताल्लुक होता है। हवाएं जो दम साधे उन दोनों को देख रही थी, हरम के जाने के बाद फिर से झूमने लग गई थी। दूर कहीं बेचैनी की बे का नगाड़ा बजा, यानी बेचैनी की शुरुआत हो चुकी थी। वक्त हरम के कहे गए लफ्जों पर इतराहट से मुस्कुराया और तकदीर ने वक्त के कुछ पन्ने आगे की तरफ पलट दिए कि जब भी हम हॉस्पिटल आते हैं बारिश शुरू हो जाती है। जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तब हरम ने कहा, मौसम ही आजकल बारिशों वाला है। सानिया आपी ने जवाब दिया। अब वो लोग गाड़ी में बैठ चुकी थी। ड्राइवर अंकल, हमारे घर चलें, ताया अब्बू के घर नहीं जाना।
حرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ڈرائیور نے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ حرم لیکن ارے خاموش، آپ کچھ نہیں بولیں گی، میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ سب شام کو ادھر ہی آئیں گے، اب آرام سے چلیں، پچھلی بار بھی آپ دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی، حرم نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور چہرہ باہر کی طرف موڑ لیا۔ ثانی آپی کو اس کے یوں بولنے پر ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا ناراض مت ہونا، پتہ ہے جب یوں منہ پھلاتی ہو نا تو بہت پیاری لگتی ہو تم۔ اور حرم بھی ہنس دی، وہ مزید ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے ڈاکٹر فرحاد کافی اچھے انسان ہیں، ہے نا؟ ثانی آپی نے تصدیق چاہی۔ ہاں جی، مجھے تو کچھ ایکسٹرا ہی ہینڈسم نظر آتے ہیں، حرم نے کہا۔ ویسے مردوں کو اتنا وجیح نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں وجیحہ نہیں ہونا چاہیے؟ مردوں کا کیا خوبصورتی پر حق نہیں ہے؟ ثانی آپی نے پوچھا۔ ہونا چاہیے مگر اتنا پرسنالٹیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے جیسی عام سی لڑکی ان کے سامنے کچھ بول ہی نہ سکے۔ حرم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ ماشاءاللہ واقعی بہت وجیحہ ہے، لیکن تم نے آخر والی بات غلط کہہ دی۔ حرم نور بھلا عام سی ہو سکتی ہے کیا؟ میری حرم سب سے خاص ہے، ثانی آپی نے بڑے پیار سے کہا۔ اور ثانی آپی کی اس پیار پر حرم کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ باہر تیزی سے گزرتے ہوئے نظاروں میں گم ہو گئی، لیکن اس کا مائنڈ کہیں الجھا رہا۔ اگر خاص ہوتی تو نادر جیسے شخص کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا مجھے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر دل تھا کہ ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹکا کہ مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، اور پھر کچھ اور سوچنے لگ گئی۔ آپ کی پوئٹری کافی اچھی ہے، ایک آواز گونجی اور اس کا سارا دھیان ڈائری کی طرف مبذول ہو گیا۔ ہائے اللہ، وہ شخص میری ڈائری پڑھ چکا ہے، کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ ہنستا ہوگا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ انسان کو ڈائری نہیں لکھنی چاہیے۔ بس آج کے بعد میں بھی کوئی ڈائری نہیں لکھوں گی، بالکل بھی نہیں، یہ آخری ہے۔ پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتا تھا وہ، مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اچھا کیا نہیں سنی، ثانی آپی کیا سوچتی میرے بارے میں؟ اس نے 1 منٹ میں اپنے دل کی سن کر انسنی کر دی۔ اب اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ثانی آپی کچھ بول رہی تھی اور وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی نہ کتنے دکھ تازہ کر دیتی ہیں۔ فرحاد نے انہیں گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، ایک گہری سانس لی اور پھر وہ واپس ڈاکٹر سمیع کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بھی اب جانا چاہیے، اس نے ڈاکٹر سمیع سے کہا۔ ارے اس وقت رہنے دو، صبح چلے جانا، ڈاکٹر سمیع نے موسم اور وقت کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، جانا بہت ضروری ہے، مجھے صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آرام سے چلا جاؤں گا، فرحاد نے جواب دیا۔ ڈاکٹر سمیع نے نوٹ کیا تھا کہ فرحاد کا چہرہ بجھ چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا فرحاد جو 3 سالوں بعد نظر آیا تھا پھر کہیں گم ہو گیا۔ کیا ہوا، تم اداس کیوں ہو؟ ڈاکٹر سمیع نے اس کے ہر رنگ کو جانتے تھے، وہ اداس تھا یہ وہ جان چکے تھے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، فرحاد اپنی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑا گیا۔ فرحاد میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، کچھ دیر پہلے تمہارے چہرے پر عجیب سے خوبصورت رنگ تھے مگر اب وہ غائب ہو چکے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے بھائی، آپ کو وہم ہو رہا ہے، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ابھی تم بتانا نہیں چاہ رہے، تمہاری مرضی، لیکن جب دل کرے تو لازمی مجھے بتا دینا، ڈاکٹر سمیع نے کہا۔ جی ضرور، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ کب چاہتا تھا کہ جس بے چینی کی بے کا نگاڑا بج چکا ہے وہ کچھ دیر تک بے سے بڑھ کر بے حد ہونے والی ہے، اور بے چینیاں کہاں سکون لینے دیتی ہیں۔ جب وہ لوگ گھر پہنچتے تو کافی گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ لگتا ہے سب آ گئے ہیں، حرم نے اندر سے آتی آوازوں کو سنتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، واقعی سب آ چکے تھے، ثانیہ آپی کی بیٹی گڑیا بھی ان کے ساتھ تھی۔ شیزا، ثنا، حرین اور امی لوگ سب لاؤنج نما برآمدے میں بیٹھے تھے۔ اتنی رونق دیکھ کر حرم کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ثانیہ آپی سب سے مل رہی تھی، اور یہ کیا، حرم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ سامنے کمرے میں نادر بیٹھا تھا، نبیل اور زین کے ساتھ۔ اس کا آنا لازمی تھا کیا؟ نہ جانے کیوں اس کا نام بھی سنتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے گرم پگھلا ہوا سیسا کانوں میں انڈھیل دیا ہو، اور نادر کی نظریں حرم پر جمی تھی۔ مجال ہے جو حرم نے سلام کیا ہو۔ السلام علیکم، بالآخر وہ خود ہی بول پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حرم تو اسے بلانے والی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، مجھے کام ہے، میں آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حرم چائے بنا لو، صابرہ خاتون نے اسے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ جی وہی بنانے جا رہی ہوں، حرم نے جواب دیا، اور کچن میں آنے کے بعد آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ یا اللہ پاک اس شخص کو میری زندگی کا حصہ مت بنائیے گا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے اور دیگر لوازمات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اسے پتا تھا کچھ دیر بعد ثنا اس کی مدد کرنے آ جائے گی، اور پھر شیزا بھی۔
البتہ حورین تو بلانے سے بھی نہ آتی۔ کچھ دیر بعد اسے کچن میں آہٹ سی محسوس ہوئی، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شکر ہے ثنا تم آ گئی ہو، آؤ یہ شامی کباب فرائی کر دو، وہ بول رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ حرم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے رنگ اڑ گئے۔ کچن کے دروازے میں نادر کھڑا تھا اور اب وہ کچن کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پر شیطانی مکروہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ ایک خوبصورت گھر تھا، لیکن لگتا تھا کہ اس کے رہنے والے برسوں پہلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس بات کی گواہی اس گھر میں پھیلی ویرانی اور خاموشی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سالوں سے اس کی صفائی نہیں کی گئی، اور اکثر خوبصورت گھر اور لوگ ویران اور اجڑے نظر آتے ہیں کیونکہ ان میں بسنے والے لوگ سالوں پہلے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر کے باہر جو لان بنا تھا اس میں لگے پودے اب جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہونے والے دروازے کے قریب آیا تھا۔ اب وہ دروازے کو ان لاک کر رہا تھا۔ دروازہ کھل چکا تھا ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ۔ گھر مسلسل بند رہنے کی وجہ سے اس میں ایک عجیب سی سمیل پھیلی تھی۔ لاؤنج میں موجود ہر چیز پر گز گز مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی پھیلی تھی۔ پھر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا۔ کمرے کا لاک کھولا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس نے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ چاندنی میں نہا گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اور ہر چیز بہت مہنگی نظر آ رہی تھی۔ کسی نے بہت محنت سے سجایا تھا اسے۔ پورا کمرہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دیوار پر بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی، ایک بہت بڑے فریم میں۔ تصویر میں ایک مرد، عورت اور ان کے ساتھ ایک بہت پیارا سا بچہ تھا۔ مرد اور عورت دونوں مسکرا رہے تھے۔ کتنا مکمل منظر تھا۔ وہ غور سے تصویر دیکھ رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ اب ان خوبصورت نیلی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، لیکن اس نے اپنے دانتوں کو ایک دوسرے پر ایسے جمایا ہوا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پتہ نہیں کیا انہونی ہو جائے گی۔ پورے کمرے میں اس بچے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ہنستا مسکراتا ہوا بچہ۔ آپ جانتی ہیں میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ مت سمجھیے گا کہ پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ کی محبت یہاں کھینچتی ہے۔ وہ سامنے فریم میں لگی تصویر میں جو عورت تھی اس سے مخاطب تھا۔ ہرگز نہیں، وہ استہزائیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت، اور یہ نفرت اس کے چہرے اور لفظوں سے صاف چھلک رہی تھی۔ اتنی شدید نفرت میں نے دنیا میں کسی سے نہیں کی، شاید اس دنیا میں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان سے نہیں کی ہوگی جتنی میں آپ سے کرتا ہوں۔ اسی بات کی تصدیق کرنے میں روز یہاں آتا ہوں کہ بتا سکوں آپ کو کہ کتنا زہر بھرا ہے میرے اندر آپ کے لیے۔ آپ کی اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی میں یتیموں کی سی زندگی گزاری ہے۔ صرف ایک عورت کو چھوڑ کر دنیا میں موجود ہر عورت ذات سے انتہا کی نفرت کرتا ہوں میں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اس کی آواز دکھ اور غصے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کر پاؤں گا میں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، سنا آپ نے؟ شدید نفرت۔ اب اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کانچ کی بوتلوں میں سے ایک اٹھائی اور زور سے سامنے تصویر پر مار رہی تھی۔ ایک چھناکے سے کانچ ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ ایک آواز ابھری اور معدوم ہو گئی۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، نفرت، وہ چلا اٹھا، اور پھر چلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اور پھر پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتا ہوا گھر سے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ ایک متواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آپ یہاں؟ حرم کی آواز نادر کو دیکھ کر گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہاں میں، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے، حرم نے غصے سے کہا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، چلا جاؤں گا۔ ابھی تو یہ بتاؤ کہ منہ کیوں پھیر لیتی ہو مجھے دیکھ کر؟ آخر کو ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، نادر پوچھ رہا تھا۔ او پلیز، ابھی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ہوگا بھی نہیں۔ کتنی نفرت تھی حرم کے لہجے میں اس کے لیے۔ ہوتا وہی ہے جو نادر آفاق چاہتا ہے، مجھ سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ نادر کو جو چیز پسند آ جائے وہ اسے ہر قیمت پر چاہیے ہوتی ہے۔ تمہیں میری ہو کر ہی رہنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آپ جا رہے ہیں یہاں سے یا میں؟ حرم نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ کیا میں؟ ورنہ کیا کرو گی تم؟ نادر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور حرم کے پاؤں تک کی جان نکل گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، حرم نے غصے سے کہا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آخر کو تو تم میری ہی ہوگی، تو چھونے میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی تمہیں دیکھ کر رہا نہیں جاتا۔ نادر نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا گال کو چھوا تھا، اور بس حرم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور یہ کیا، ایک زوردار تھپڑ نادر کے منہ پر پڑا تھا۔
خبردار جب مجھے چھونے کی ہمت بھی کی تو نہ جانے اس نازک سی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ تم گھٹیا لڑکی، وہ مارنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ کچن کے دروازے میں کھڑی شیزا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے ہوئے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، حرم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نادر بھی شیزا کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بہت جلد تم میری غلام ہوگی، یاد رکھنا، ایک ایک حساب لوں گا۔ نادر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ حرم، شیزا مری مری آواز سے کہتے ہوئے اندر آئی۔ اس نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو حرم نادر کو اتنا ناپسند کرتی ہے، وہ اب سمجھی تھی۔ اور حرم کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ وہیں فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ حرم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نادر بھائی، شیزا کچھ کہہ رہی تھی جبکہ حرم اس کے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ حرم جواب دو، شیزا بول رہی تھی جبکہ حرم تو پتھرا چکی تھی۔ شیزا نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا مجھے رونا چاہیے؟ حرم سوچ رہی تھی۔ حرم، شیزا نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ غصے، درد اور اذیت کی شدت سے حرم کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ شیزا سے ان آنکھوں میں دیکھا نہ گیا، کتنا درد تھا ان میں۔ حرم، وہ شیزا نے ابھی کچھ کہنا تھا کہ حرم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باہر بارش متواتر سے ہو رہی تھی اور اندر وہ رو رہی تھی۔ اب کی بار ہواؤں کو بھی وقت کی اس ستم ظریفی پر رونا آیا۔ ہواؤں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر تقدیر کی طرف دیکھا، اور تقدیر تو ہمیشہ مسکراتی ہے۔ ابھی بھی اس نے ایک اطمینان کی نظر ہواؤں اور وقت پر ڈالی، جیسے کہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آگے چلتے ہیں، اور پھر وقت کی کتاب کا ایک پنہ اور آگے کو پلٹ دیا۔ مما، مما، عالیہ پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اور زیبا بیگم نے جو تصویر کو پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے سامنے لیے بیٹھی تھی، ہڑبڑا کر آنسو صاف کیے اور تصویر کو تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ مما، سوئی تو نہیں آپ؟ مجھے لگا شاید سو گئی ہوں۔ عالیہ نے ان کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا گھر نہیں ہے، بھلا مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ زیبا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں، یہی بتانے آئی تھی میں آپ کو کہ فرحاد بھائی آ گئے ہیں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زیبا بیگم اس تصویر میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ فرحاد کے آنے کا بھی علم نہ ہوا انہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اتنے لمبے سفر سے سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ تم چلو، میں آتی ہوں 5 منٹ میں، زیبا بیگم نے عالیہ سے کہا۔ کیا ہوا مما، آپ کچھ پریشان سی ہیں؟ عالیہ نے ان کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں میری جان، میں بھلا کیوں پریشان ہوں گی، بس ذرا تھک سی گئی ہوں، انہوں نے پیار سے جواب دیا۔ کالج کی پرنسپل ہونا کون سا آسان بات ہے، اور آپ ویسے بھی کام کچھ ایکسٹرا ہی کرتی ہیں، ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا، عالیہ نے منہ پھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں عالی بیٹا، دیکھو میری طرف، انہوں نے عالیہ کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ پاپا کو یاد کر رہی تھی نا آپ؟ عالیہ نے پوچھا۔ زیبا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مما، پاپا کے جانے کے بعد آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ خوش رہا کریں، عالیہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ واہ، میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، زیبا بیگم نے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے جاؤ، اپنے بھائی کو کھانے کا پوچھو، بھوک لگی ہوگی اسے۔ میں بھی آ رہی ہوں، اور نتاشا کو مت اٹھا دینا، سارے دن کی تھکی ہوتی ہے وہ، انہوں نے کہا۔ مما، میں جانتی ہوں، اور میں نتاشا بھابھی کو بالکل بھی نہیں جگاؤں گی، اتنا تو میں خود بھی کر سکتی ہوں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ عالیہ کے جانے کے بعد زیبا بیگم نے تصویر کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور پھر اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے بچے، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نادر اتنی جلدی بنا کچھ بتائے کیسے چلا گیا۔ ثانی آپی کو اپنے بھائی کی فکر ہو رہی تھی، اور حرم کا سوئی ہوئی گڑیا پر کمبل اڑاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ کچھ پل ہی آتے تھے اس کی زندگی میں خوشی کے، کچھ ہی پل ہوتے تھے جن میں وہ دل سے مسکراتی تھی، اور پھر انہی دنوں میں اتنی بری نظر لگتی تھی اسے کہ وہ اگلے کئی دنوں تک ہنسنا بھول جاتی تھی۔ وہ آپی، شیزا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حرم نے اس کی طرف چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اتنی اچھی کزن کو اپنے آوارہ بھائی کی وجہ سے ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ آپی، میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں جا رہے ہیں اتنی جلدی۔ شیزا نے سمجھتے ہوئے بات بدل دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، سب کافی ٹائم ہو چکا ہے، حرم نے سب کو کہا۔ ثنا پہلے ہی سو چکی تھی، ثانی آپی بھی لیٹ گئی سونے کے لیے۔ بارش کافی دیر پہلے رک گئی تھی لیکن آسمان پر ہنوز بادل چھائے ہوئے تھے۔ اوکے، میں دوسرے روم میں سو جاتی ہوں، حرین بھی ادھر ہی سوئے گی، وہ ابھی تو پڑھ رہی ہے، آپ لوگ ادھر آرام سے سو جائیں، شیزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شیزا، لائٹ آف کر دینا جاتے ہوئے، اور دروازہ بھی بند کر دینا، حرم نے کمبل اوپر لیتے ہوئے کہا۔
کیا وہ واقعی سونے لگی تھی؟ کیا آج کے واقعے کے بعد اس سکون کی نیند آ سکتی تھی اسے؟ ارے میرے رہنما ذرا سنو تو، وہ سونے نہیں رونے والی تھی شاید۔ اور اس رات اگر کوئی خوش تھا تو وہ حورین تھی بس۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ چیٹنگ پر مصروف تھی۔ ایک بڑی خوبصورت اور دلکش سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ قسم سے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہو حورین، تم بالکل اپنے نام کی طرح ہو۔ وہ سامنے اسکرین پر میسج پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کو کیسے پتا ہوگا مسٹر اسد آفاق؟ آپ نے تو کبھی ہمارے گھر کا رخ ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ حورین نے ٹائپ کیا اور میسج سینڈ کر دیا۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، 3 سال پہلے دیکھا تھا، تب تم چھوٹی تھی، لیکن اتنی پیاری ہو جاؤ گی اس کا پتہ نہیں تھا مجھے۔ کچھ دیر بعد اسے میسج ریسیو ہوا۔ مسکراہٹ مسلسل چہرے پر موجود تھی۔ قسم سے جب تمہیں اس دن دوپہر کو دیکھا تھا نا، جب میں نے غلطی سے تمہیں شہرین سمجھ کر تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اس ٹائم تم ڈری سہمی سیدھا میرے دل پر لگی، اور اب اس دل کے اندر موجود ہو۔ حورین سے اب کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ شرم و حیا کی لالی اس کے چہرے پر پھیل کر اسے اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ اچھا اب سو جائیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، صبح آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ گھبرا گئی ہو میری باتوں سے؟ جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ اسد نے کہا لگایا تھا۔ نہیں وہ میں، ارے جانے اسد، نیند کسے آتی ہے اب تمہیں دیکھنے کے بعد؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کب مجھے چھٹیاں ہوں گی اور کب میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ اور حورین اس کے جذبوں کی شدت پر مسکرا رہی تھی۔ ایک اور محبت کا آغاز ہوا تھا۔ کیا تمام محبتوں کا انجام اچھا ہوتا ہے؟ اور کیا ایسی تمام محبتیں حلال ہوتی ہیں؟ رات کی سیاہی بڑھ رہی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور صحیح ہی تو کہا تھا حرم نے کہ اندھیرا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پورا دن سفر میں گزارنے کے بعد اب سکون سے سویا ہوا تھا۔ نیند اتنی آئی ہوئی تھی اسے کہ مما سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی، بس تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کیا اسے سکون سے سونا چاہیے تھا جبکہ کوئی اور تکلیف میں تھا؟ اچانک سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مسلسل کوئی رو رہا تھا اور پھر ایک آخری سسکی کے ساتھ ایک چیخ ابھری۔ حرم! وہ خود چلاتا ہوا نیند سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، فرحاد کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا تھا۔ کمال ہے، نیند میں بھی اس کے منہ سے ایک ہی نام نکلا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو لڑکی اسے نظر آتی ہے وہ حرم ہی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اب وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا مجھے اسے کال کرنی چاہیے؟ اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے سوچا۔ لیکن کیا کہوں گا میں اس سے؟ فرحاد نے موبائل واپس رکھ دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ آخر کیوں؟ حرم کیوں روتی ہو تم؟ وہ اب اسے تصور میں مخاطب تھا۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ وہ سوچ رہا تھا، جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا دماغ الجھ رہا تھا۔ اور پھر کچھ رشتے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن میں رابطہ نہ بھی ہو تو دوسرے کے درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا اسے بھی محبت کہتے ہیں؟ ہواؤں نے تقدیر سے پوچھا۔ نہیں، یہ محبت سے بھی اوپر کی باتیں ہیں۔ جواب وقت کی طرف سے آیا تھا۔ اور پھر تقدیر نے فرحاد کو مسکرا کر دیکھا۔ ایک بار پھر اس نے وقت کے کچھ پنے آگے کی طرف پلٹ دیے۔ دن تھے کہ پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ثانیہ آپی واپس جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ سردیوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شیزا اور حورین نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ ایسی ایک صبح تھی جب شیزا اور حورین کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حورین اتنے شوق رنگ کے سکارف مت لے کر جایا کرو کالج، حرم نے حورین کی تیاری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پنک اور پرپل کلر کا سٹالر پریس کر رہی تھی۔ آج کل ویسے بھی وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ نئے نئے اور پہلے پیار کا خمار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ کوئی مجھے کھا جائے گا کیا؟ حورین نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، مگر شوق رنگ لڑکوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، حرم نے جواب دیا۔ او یار پلیز اپنے کام سے کام رکھا کرو، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ مجھے اچھے سے پتا ہے، حورین نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ صاف ظاہر تھا اسے حرم کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اوکے، مجھے کیا، کرو جو کرنا ہے۔ حرم کو بھی غصہ آ گیا اور وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ فرحاد آگا اس وقت ہاسپٹل میں تھا۔ سب کچھ نارمل ہو رہا تھا لیکن اس کا ذہن ابھی بھی حرم میں الجھا تھا۔ لنچ ٹائم کی بریک تھی، وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ کیا مجھے اسے بتانا چاہیے کہ کتنا پریشان کیا ہوا ہے اس کے خیال نے مجھے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل سے اس کا نمبر نکالا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کال ملا دی۔ بیل جا رہی تھی پر کسی نے ریسیو نہ کیا۔ ایک بار اور کرنی چاہیے مجھے، اس نے سوچا۔ حرم جو ثنا کے ساتھ مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس اجنبی نمبر سے کال دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی
اس نے کال دوبارہ کاٹی. اتنے اچھے کارٹون لگے ہیں میرے, پتہ نہیں کون بدتمیز کال کیے جا رہا ہے. وہ بڑبڑائی. حرم کو اینیمیٹڈ موویز اور کارٹونز بہت پسند تھے. انہیں دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ بھول جاتی تھی. ابھی بھی وہ انہیں دیکھنے میں ہی مصروف تھی. بیل پھر ہوئی. اب کی بار اس نے غصے سے ریسیو کی. جی کیا مسئلہ ہے آپ کو اور کون ہیں آپ؟ حرم نے غصے سے پوچھا. فرحاد تو اس کے اس طرح سے بولنے پر اچھل پڑا تھا. بھلا یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ السلام علیکم, میں فرحاد آقا بات کر رہا ہوں, وہ آرام سے بولا تھا. اور حرم کے ذہن میں گھنٹی بجی. فون کو کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا, نمبر کو غور سے دیکھا. او شٹ, یہ تو سچ میں اسی کا نمبر ہے. وعلیکم السلام, حرم نے شرمندہ سے ہو کر جواب دیا. لیکن یہ شخص مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ 2 سوال کیے گئے. نہیں, ہم بات نہیں کر سکتے. اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولی تھی. لیکن کیوں نہیں کر سکتے؟ فرحاد آقا نے بھی الٹا سوال کیا. ریزن بتائیں بات کرنے کی. وہ بھی تو حرم نور تھی. کیا بات کرنے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا. لیکن بات کرنے کے لیے کسی رشتے کا ہونا بہت ضروری ہے, حرم نے جواب دیا. فرحاد خاموش ہو گیا. پھر اس نے کچھ پل بعد پوچھا, کس ٹائپ کا ریلیشن؟ حرم نے ایک بار پھر فون کو کان سے ہٹا کر اچنبے سے دیکھا. کیا یہ شخص واقعی ڈاکٹر ہے؟ اس نے سوچا اور پھر پوچھ بھی لیا, کیا آپ واقعی ہی ڈاکٹر ہیں؟ کیوں, آپ کو میں ڈاکٹر نہیں لگتا کیا؟ فرحاد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. نہیں, میرا مطلب ہے ڈاکٹرز تو بہت جینیس ہوتے ہیں, حرم نے جواب دیا. اور واقعی وہ ڈاکٹر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا. حرم کو تو وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہی لگا تھا جسے غلطی سے ڈاکٹر بنا دیا گیا ہو. یہ الگ بات ہے, یہ بات وہ اس سے کہہ نہ سکی. اور حرم کی بات سن کر فرحاد کا قہقہا ابھرا تھا. تو آپ کو میرے ڈاکٹر ہونے پر یا جینیس ہونے پر شک ہے؟ اف, کوئی اتنا پیارا بھی ہنستا ہے کیا؟ کوئی عام انسانوں سے یوں ہنستا دیکھ لے تو پاگل نہ ہو جائے. حرم سوچ رہی تھی. ویسے آپ نے میری فائل تو چیک کی ہی ہوگی, ثبوت تھا اس میں میرے ڈاکٹر ہونے کا. وہ پوچھ رہا تھا جبکہ ایک دلچسپ سی مسکراہٹ ابھی بھی چہرے پر پھیلی تھی. نہیں, میں دوسروں کی چیزیں چیک نہیں کرتی. حرم ایک دم کسی خواب سے باہر نکلی. کیا واقعی؟ وہ حیران ہوا. جو چیز میری نہیں ہوتی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب کی بار حرم کا لہجہ سخت تھا. وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی. اور یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے فوراً ہی کال کاٹ دی. فرحاد موبائل کو دیکھ رہا تھا. کوئی انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ سوچ رہا تھا. جو بات میں نے کرنی تھی وہ تو کی ہی نہیں. فرحاد نے سوچتے ہوئے دوبارہ نمبر ملایا, مگر نمبر بند جا رہا تھا. عجیب لڑکی ہے. لڑکیاں اس بات کے لیے بھی مرتی تھی کہ فرحاد آقا ان کو ایک نظر بھر کر دیکھ ہی لے. اور ایک یہ تھی جو بات کرنا تو دور بات سننا بھی پسند نہیں کرتی. اس کی ڈاکٹر والی کہی گئی بات پر مسکراہٹ ایک بار پھر چہرے کو چھو گئی. اور یہی وہ وقت تھا جب ڈاکٹر منیشا اندر آئی. فرحاد کو موبائل پکڑے مسکراتے دیکھا. اسے یقین نہ ہوا کہ ڈاکٹر فرحاد آقا بھی ہنستے مسکراتے ہیں. اس مسکراہٹ پر وہ پتھر ہی ہو گئی تھی. لیکن ایک دم اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی. کیا بات ہے, اکیلے اکیلے کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ منیشا نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا. اور منیشا کو دیکھ کر فرحاد کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی. عجیب الجھن سی ہوتی تھی اس لڑکی سے فرحاد کو. الجھن تو اسے سب ہی لڑکیوں سے ہوتی تھی, مگر سب اپنی لیمٹس میں رہتی تھی. ایک وہی پاگل تھی. کیوں, مسکرانا منع ہے کیا؟ فرحاد نے الٹا سوال کیا. نہیں, لیکن فون کو دیکھ کر مسکرانا خطرے والی بات ہے, منیشا نے کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا. اور کم آن مس منیشا, ایسی فضول باتیں کرنے اور سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وی آر ڈاکٹرز, سو ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے, وہ آرام سے کہتا. ڈاکٹر منیشا کی طبیعت صاف کر چکا تھا. کچھ بھی ہو, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, مجھے نظر رکھنی ہوگی, وہ سوچ رہی تھی. آنی کچن میں رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی, جبکہ لاؤنج میں رکھا ہوا فون کب کا رنگ کر رہا تھا. فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی. بالآخر وہ کچن سے باہر آئیں. فون اٹھایا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ایک غصے والی آواز ابھری. آنی, زی کہاں ہے؟ ریم غصے سے پوچھ رہا تھا. کیا ہو گیا ہے رومان, ایسے بات کرتے ہیں کیا؟ آنی نے ان کی پرورش بہت اچھے انداز سے کی تھی. انہیں غصہ آتا تھا جب رومان یا زی میں سے کوئی ایسی حرکت کرے تو. سوری آنی, لیکن زی کہاں ہے؟ میں کب سے اس کا فون ٹرائی کر رہا ہوں لیکن آف جا رہا ہے. وہ اب اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا کافی حد تک. وہ تو گھر نہیں ہے, آنی نے بتایا. واٹ, گھر نہیں ہے؟ آنی, میری اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ابھی کچھ دیر بعد, اور جو فائل مجھے چاہیے وہ زی کے پاس ہے. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. حد ہے لاپرواہی کی. غصہ ایک بار پھر اس پر غالب آ گیا تھا. وہ آتی ہی ہوگی, جیسے ہی وہ گھر آئے گی میں اسے بھیج دوں گی.
لیکن یہ کون سا ٹائم ہے میٹنگ کا؟ گھر آنا چاہیے تمہیں اس ٹائم، آنی کہہ رہی تھی۔ بتایا تو ہے آنی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اوکے میں خود گھر آتا ہوں۔ وہ مہارانی تو پتہ نہیں کہاں سڑکیں ناپتی پھر رہی ہوگی، ریم نے کہا اور کال بند کر دی۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ دھند پڑنے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے رات کے 2 بج رہے ہوں۔ جنوری میں اسلام آباد میں تو کیا ہر جگہ سردی بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا کہ ساتھ والی سیٹ پر رکھا اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ فرحاد ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سوچا بعد میں ریسیو کر لوں گا، لیکن نہ جانے فون کرنے والے کو کیا جلدی تھی۔ بہرحال فرحاد نے فون اٹھایا اور سپیکر پر ڈال دیا۔ السلام علیکم، ثانیہ آپی موبائل سے آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم؟ ابھی وہ کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ موبائل کے اندر سے آتی آوازوں پر حیران ہوا اور پھر ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا کہ آیا یہ واقعی میرا ہے۔ ہاں موبائل تو میرا ہی ہے، لیکن پھر یہ کیا تھا؟ میں ٹھیک نہیں ہوں آپی، حرم کی بھرائی بھرائی سی آواز سنائی دی۔ فرحاد کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیوں، کیا ہوا حرم؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ثانیہ آپی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ آپی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پلیز میری مدد کریں۔ آپ نادر کو اور باقی سب کو بھی سمجھائیں۔ حرم جو نادر کے تھپڑ کھا کر جانے کے بعد اس کی خاموش ہونے پر حیران تھی، کبھی کبھی اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ آخر کو نادر یوں چپ بیٹھنے والا نہیں تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا ہوا ہے حرم؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ پوچھ رہی تھی جبکہ فرحاد بیچ سڑک سے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اب ایک سائڈ پر کھڑی کر چکا تھا۔ دم سادے فون سن رہا تھا۔ آج صبح تائی امی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کے شروع میں شادی کرنا چاہتی ہیں، میری اور نادر کی۔ پلیز آپی مجھے نہیں کرنی شادی، آپ سب کو سمجھائیں پلیز۔ حرم رو رہی تھی اور فرحاد کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے دل کو نکال کر اس کے سامنے آری سے کاٹ رہا ہے۔ حرم کی شادی، وہ بھی زبردستی؟ اچھا رو مت حرم، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں کرتی ہوں بات نادر سے۔ ثانیہ آپی اسے تسلی دے رہی تھی۔ یہ سب نادر نے کیا ہے، آپ جانتی ہیں مجھے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنا ہے اور نادر مجھے کبھی بھی نہیں کرنے دے گا۔ آپی جیسی امی نے زندگی گزاری ہے رو رو کر، اور جیسے میں تڑپتی آئی ہوں آج تک، میں اپنی باقی زندگی بھی ایسے نہیں گزارنا چاہتی۔ آپی میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اچھا ابھی تو رونا بند کرو، میں سب جانتی ہوں، میں کرتی ہوں کچھ۔ حرم رو رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ تکلیف میں تھی اور فرحاد سے آگے کچھ بھی نہ سنا گیا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ حرم کے موبائل پر آنے جانے والی کال مجھے کیسے سنائی دے رہی ہے؟ آخر کیسے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اور پھر اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ کل ہاسپٹل میں حمزہ آیا تھا، اس نے موبائل لیا تھا میرا۔ حمزہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا اور ایسے کام کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو مطلب حمزہ نے کیا یہ سب؟ وہ ایک ڈاکٹر تھا، ذہین تھا، اب وہ سب سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس کو کیسے پتا چلا کہ میں حرم سے بات کرنا چاہتا ہوں یا اس کی خبر رکھنا چاہتا ہوں؟ اوہ شٹ، مطلب اس نے میرے موبائل کو بھی ہیک کیا ہوا ہے۔ حمزہ تم کیا چیز ہو یار، اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ وقت حمزہ کے ساتھ چل کر اپنی چال چل گیا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس گاڑی کا رخ حمزہ کے گھر کی طرف تھا۔ پتہ نہیں وہ جا کر حمزہ کو گھونسا مارنے والا تھا یا پھر اس کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ حرم رو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو بس یہی بات گھوم رہی تھی۔ اب اسے کچھ کرنا تھا، لیکن کیا، یہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ۔ حمزہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اپنا یونیورسٹی کا پروجیکٹ تیار کر رہا تھا جب اسے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے بلیک کرولا گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ یہ تو فرحاد کی گاڑی ہے۔ فرحاد اس وقت یہاں؟ وہ سوچ رہا تھا۔ فرحاد کے پاس تو کہیں آنے جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر؟ اوہ شٹ، حمزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے فرحاد کو پتہ چل گیا۔ حمزہ اب تیری خیر نہیں، کچھ سوچ حمزہ، کہاں چھپنا ہے؟ حمزہ بڑبڑا رہا تھا۔ فرحاد نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر گاڑی روکی۔ چوکیدار بھاگ کر فرحاد کی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ سب اس کی گاڑی کو پہچانتے تھے۔ حمزہ گھر پر ہے؟ فرحاد نے گاڑی سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، حمزہ صاحب اپنے کمرے میں، چوکیدار نے جواب دیا۔ اوکے، فرحاد کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں اسے دادو مل گئیں جو ٹی وی پر کوئی اسلامی شو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم دادو، فرحاد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج کیسے ہماری یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب کو؟ دادو اب شکوہ کر رہی تھی۔ بس دادو جان تھوڑا بیزی رہتا ہوں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ چکا تھا لیکن اس کا دماغ حمزہ میں ہی الجھا تھا۔
اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ دادو دعائیں دے رہی تھی اور فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بزرگ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، صرف ایک سلام کے بدلے میں لاکھوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ دادو حمزہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، فرحاد نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، پڑھائی کر رہا ہے، دادو نے جواب دیا۔ مجھے پتا ہے وہ کون سی پڑھائیاں کرتا ہے، آج میں کرواتا ہوں اسے پڑھائی، فرحاد سوچتے ہوئے اٹھا۔ مجھے بھوک لگی ہے دادو، آپ کھانا لگوائیں، میں حمزہ سے مل کر آتا ہوں، فرحاد کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولا لیکن حمزہ تو کمرے میں ہے ہی نہیں۔ حمزہ کہاں ہو؟ حمزہ باہر نکلو، بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے، فرحاد آواز دے رہا تھا۔ حمزہ کا تو آج شام انتقال ہو چکا ہے، حمزہ جانتا تھا کہ وہ اب بچ نہیں سکتا، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آواز کمرے کے باہر سے آئی تھی، فرحاد نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا۔ حمزہ معصوم سا منہ بنائے سیڑھیوں پر لگی ریلنگ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں آج میں چھوڑوں گا نہیں، فرحاد غصے سے کہتا آگے بڑھا، لیکن حمزہ نے ریلنگ کو پکڑے ہوئے ہاتھ چھوڑے اور پھسلتا ہوا لاؤنج میں جا پہنچا۔ وہ فرحاد بھائی، وہ میں آج حمزہ نے اپنے آپ کو بچانا تھا تو آج وہ فرحاد کے ساتھ بھائی لگا رہا تھا۔ دادو کچن میں تھی، اس نے حمزہ کی یہ بندروں والی حرکت نہیں دیکھی تھی، اگر دیکھ لیتی تو لعنت کے ساتھ ساتھ اپنے جوتے کی زیارت بھی کرواتی حمزہ کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کے موبائل اور نمبر ہیک کرتے ہوئے؟ کسی کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، فرحاد کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ حمزہ لاؤنج میں رکھے صوفوں کے گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ میں نے تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کیا، مجھے غلط مت سمجھے، حمزہ نے صفائی دی۔ دادو نے کچن سے لاؤنج کا منظر دیکھا۔ لو جی، لگتا ہے اس حمزہ کے بچے نے پھر نیا گل کھلا دیا۔ تبھی فرحاد کے موبائل پر بیل ہوئی۔ دیکھ لو فرحاد، تمہارا موبائل بج رہا ہے، کیا پتا حرم نور کی کوئی کال ہو، حمزہ نے شرارت سے کہا، اور فرحاد واقعی رک گیا۔ لیکن جب تک اس نے موبائل دیکھا کال بند ہو چکی تھی، یا غالباً حرم نے کاٹ دی تھی، کیونکہ کال واقعی اس کے نمبر پر آئی تھی، فرحاد کے نہیں۔ فرحاد اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کال شاید دوبارہ آ جائے۔ حمزہ نے اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھا اور خود بھی ریلیکس ہو کر صوفے پر لیٹ گیا، لیکن فرحاد سے کچھ فاصلے پر۔ کیا پتا، بم تو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے نا۔ کیسے کیا تم نے یہ سب؟ فرحاد نے پوچھا۔ یہ سب ایچ ڈی کا کمال ہے، حمزہ نے خود اپنی تعریف کی۔ ایچ ڈی؟ اور یہ کون ہے؟ ارے آپ ایچ ڈی کو نہیں جانتے؟ حمزہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ فرحاد نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ ایچ ڈی مطلب حمزہ داؤد، یعنی کہ میں، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، حمزہ نے ایک ادائے بے نیازی سے کہا۔ تبھی بیل دوبارہ ہوئی، کال کاٹی جا رہی تھی، بیل مسلسل ہو رہی تھی، حرم کال کاٹ رہی تھی اور کوئی شخص بار بار کال کر رہا تھا۔ بالآخر کال ریسیو کی گئی۔ حمزہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر فرحاد کے پاس آیا۔ فون ریسیو کرتے ہی کہکہے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا حرم میڈم، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ ڈر گئی ہو؟ فون کرنے والا خباثت سے ہنس رہا تھا۔ بہت جلد تم میرے قدموں میں ہوگی، میں نے چاہا تھا کہ تمہیں پیار سے رکھوں گا، لیکن لگتا تمہیں عزت راس نہیں۔ ایک ایک حساب لوں گا، تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بھی نادر نہیں۔ کہنے والا اب غصے سے پھنکار رہا تھا، جبکہ حرم اس کی تو سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ نادر اور بھی بہت کچھ بک رہا تھا۔ حمزہ اور فرحاد دم سادے سن رہے تھے۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جس نے اب تک مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بچایا ہے، آگے بھی کوئی نہ کوئی سبب ڈھونڈ ہی رکھا ہوگا۔ آخر حرم نے بھی جواب دے ہی دیا۔ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ اب نادر آفاق تمہاری تقدیر لکھنے جا رہا ہے۔ نادر ہنس رہا تھا اور حرم نے کال کاٹ دی۔ فرحاد کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی حرم کا نمبر ملایا، لیکن نمبر بند تھا۔ دیکھا، میری یہ حرکت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، حمزہ نے کہا۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اب کی بار حمزہ بھی سیریس ہو چکا تھا۔ ارے یہ تم لوگ موبائل کو یوں کیوں گھور رہے ہو؟ دادو نے انہیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو کہا۔ کچھ نہیں دادو، بس ایسے ہی۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، دادو کہتی ہوئی چلی گئیں۔ فرحاد کی تو بھوک ہی غائب ہو چکی تھی، پریشانی نے اس کے وجیح چہرے کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا۔ آ جاؤ فرحاد، کھانا کھاتے ہیں، حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے حمزہ، تم کھاؤ۔ دادو کو پتا ہے نا، یا تھوڑا سا کھا لو، پھر انشاءاللہ آج ہی اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، حمزہ نے اسے تسلی دی۔ فرحاد بھی کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گیا۔ اگلی صبح آغا ہاؤس میں فرحاد علی آغا نے ایک دھماکہ کیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب بس فرحاد کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے، زیبا بیگم، آغا جی، سجاد بھائی، نتاشا بھابی، عالیہ اور سجاد بھائی کے دونوں بچے۔ جب فرحاد نے سوچا کہ یہی مناسب وقت ہے، مجھے بول دینا چاہیے، مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فرحاد نے پوری سنجیدگی سے کہا۔
جی کہو برخوردار، اب کسی ضروری کام سے کہاں جانا ہے آپ نے، یا پھر ابراڈ جانا چاہتے ہو اسپیشلائزیشن کے لیے؟ آغا جی کے ذہن میں جو باتیں آئیں انہوں نے پوچھ لی، کیونکہ فرحاد کے امپورٹنٹ کام یہی تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آرام سے کہا گیا۔ عالیہ کو تو اچھو ہی لگ گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نتاشا بھابھی کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کچھ شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایسے مذاق کہاں کرتا تھا۔ سچ بھائی؟ عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ آر یو سیریس فرحاد؟ زیبا بیگم نے بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یس موم، 100%، فرحاد نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ گھر والوں کو یقین آ جائے اس کی بات پر۔ بہت اچھی بات ہے نواب صاحب، شکر ہے آپ نے اپنے بارے میں بھی سوچا، آغا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واؤ، ہم آج سے ہی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نتاشا بھابھی بھی خوشی سے بول رہی تھی۔ کمال کی لڑکی ڈھونڈیں گے ہم آپ کے لیے فرحاد بھائی، عالیہ نے کہا۔ لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ ایک اور دھماکہ ہوا، اور اصل دھماکہ تو یہی تھا، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی کہ وہ خود بھی تو لڑکی پسند کر سکتا ہے نا۔ پچھلی بار کی طرح کہیں اس بار بھی، عالیہ نے سوچا، اور اس کے چہرے کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ ویری گڈ، دیٹس لائک مائی بردر، میں یہی سننا چاہتا تھا، اسی لیے اب تک چپ تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے فرحاد۔ سجاد بھائی اب خوش ہوئے تھے کہ چلو فرحاد اپنی زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا، اور اگر کوئی ٹھیک معنوں میں پریشان ہوا تھا تو وہ تھی زیبا بیگم۔ اس بار بھی فیصلہ فرحاد کا ہی ہے، کہیں پھر کچھ غلط؟ نہیں، اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں سوچا۔ سمیع بھائی بھی جانتے ہیں اس لڑکی اور اس کی فیملی کو۔ اس وقت میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، سب کچھ پوچھ لیں اور ڈیسائیڈ بھی کر لیں کہ کل پرسوں تک میرا پرپوزل لے کر کون کون جائے گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سمیع بھائی کو کیسے پتا لڑکی کا؟ عالیہ نے پوچھ ہی لیا جو سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کیونکہ لڑکی لاہور کی ہے اور سمیع بھائی کے بیسٹ فرینڈ کی سالی صاحبہ ہیں، وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اچھا، تو یہ ضروری کام تھا، اس لیے بھاگ کر لاہور جاتے تھے بھائی؟ عالیہ سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہی تھی۔ چلو کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا۔ فرحاد اپنی گاڑی میں ہاسپٹل کی طرف رواں تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گہری سانس لی تھی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا اسے یہ سب کرنا۔ مما کو کنوینس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے، اور بے خبر کو خبر ہی نہیں کہ اس کے لیے میں اپنی زندگی کے اصول بدل رہا ہوں۔ وہ پاگل لڑکی اپنی دنیا میں ہی مصروف ہے، فرحاد سوچ رہا تھا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے تھا؟ فرحاد نے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ وقت اتنی جلدی سب کچھ کیسے کر گیا تھا؟ ہواؤں نے شور کیا، اور تقدیر نے ہواؤں کے کہنے پر وقت کے کچھ پنے پیچھے کی طرف پلٹ دیے۔ وہ اور حمزہ کھانا کھانے کے بعد حمزہ کے کمرے میں آ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ آپ سمیع بھائی سے بات کریں، شاید وہ آپ کی ہیلپ کر سکے، حمزہ نے مشورہ دیا، اور پھر 10 منٹ بعد وہ دونوں لیپ ٹاپ آن کیے اس کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر سمیع لائن پر تھے۔ فرحاد اسے ساری بات بتا چکا تھا۔ کچھ پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ جو لڑکی تمہیں خواب میں نظر آتی ہے وہ حرم نور ہے؟ ڈاکٹر سمیع پوچھ رہے تھے۔ جی مجھے پورا یقین ہے، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا۔ حمزہ چائے لینے نیچے چلا گیا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو اب؟ ڈاکٹر سمیع نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں، اس کے درد کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ فرحاد بس بول رہا تھا، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کس حق سے؟ کس حق سے؟ فرحاد نے سوچا، لیکن کوئی جواب نہیں بن پایا۔ جی ڈاکٹر فرحاد آغا صاحب بولیں، کس حق سے آپ ایک انجان لڑکی کے درد کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر سمیع مکمل سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ یہی تو میں نہیں جانتا سمیع بھائی، اسی لیے تو سب آپ سے شیئر کر رہا ہوں، فرحاد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تو پھر ایک ہی ایسا راستہ ہے جس سے تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ کون سا؟ اسے اپنا نام دو، اپنی پہچان دو، تاکہ کسی اور کی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ڈاکٹر سمیع بول رہے تھے اور فرحاد وہ تو بس حیران سا دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا تھا تو اسے لگا کہ یہ اس کی آواز نہیں ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ ڈاکٹر سمیع نے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ جی شادی کر سکتے ہو اس سے فرحاد آغا؟ ہاں جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، فرحاد نے جواب دیا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ڈاکٹر سمیع کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ بس یہی جاننا چاہتے تھے کہ فرحاد سیریس بھی ہے یا نہیں، اور اس فیصلے سے سکون تو فرحاد کے چہرے اور روح میں بھی اترا تھا۔ سچ کہا تھا ڈاکٹر سمیع نے، اور روح کا سکون دل کی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ گاڑی فل سپیڈ سے چلتی جا رہی تھی۔ فرحاد اچانک سوچوں سے باہر آیا تھا۔ اب بس اسے رات کا انتظار تھا۔ زیو اور رومان ایک کام کے سلسلے میں لاس ویگاس آئے ہوئے تھے جنوری کے مہینے میں،
روم اور لاس ویگاس میں کافی برف باری ہوتی تھی۔ اس رات بھی کافی برف باری ہونے کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے لاس ویگاس کے مشہور ریسٹورانٹ میں آ گئے تھے۔ ریسٹورانٹ میں شاید کوئی لائیو شو چل رہا تھا۔ ہوسٹ لڑکی تھی اور کیمرہ مین لڑکا اور ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی۔ وہاں لڑکے اور لڑکیوں کا کافی ہجوم تھا۔ لڑکی مزے مزے کے سوال کر رہی تھی جبکہ وہاں موجود لوگ جواب دے رہے تھے۔ رومان نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر کیا جبکہ زی پوری دلچسپی کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو لائیو شو کاسٹ کر رہی تھی۔ پورے ریسٹورانٹ میں رونق لگی ہوئی تھی، ہلکا سا میوزک، باہر گرتی برف، رات کا سما، رومان کا ساتھ زی کے لیے کوئی خواب ہی تھا۔ اس کے لیے یہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت پل تھے۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور اس خوشی نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اچانک شو کاسٹ کرنے والی لڑکی کی نظر زی پر پڑی۔ مسکراتا ہوا چہرہ، نیلی آنکھیں، گولڈن بال جو شانوں پر بکھرے تھے، ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ناک اور بھورے رنگ کے کوٹ میں وہ کوئی مومی بھوری سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شکر یہاں رون نہیں ہے ورنہ وہ یہ شام بھی برباد کر دیتا، زی نے سوچا اور شکر ادا کیا۔ زی کھانا کھا لو، رومان نے زی کو یوں گم دیکھ کر کہا۔ ویسے ریم یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے نا، کتنا اچھا اور مکمل سا، جیسے سب کچھ مل گیا ہو۔ کتنی حسین رات ہے یہ۔ مجھے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی تھی۔ زی بول رہی تھی۔ واٹ، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے؟ ہم یہاں پھنس گئے ہیں اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اب کیا میں خوش بھی نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ ویسے ریم، فیل کر کے دیکھو سب کتنا اچھا ہے۔ ویسے بھی گھر ہی جانا ہے، چلے جائیں گے۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ ہوٹل کے شیشے والے دروازوں اور کھڑکیوں سے باہر گرتی برف کسی طلسماتی ماحول کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہائی گائز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت شام میں آج پھر ایک خوبصورت ایوارڈ ایک بیوٹی کوئن کو دیا جائے گا، تو جسے یہ ایوارڈ ملنا چاہیے، آئی تھنک مجھے وہ چہرہ مل گیا ہے۔ چلیں اس سے ملتے ہیں۔ وہ لڑکی ابھی تک ریم اور زی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے کیمرہ مین کی طرف اشارہ کیا اور کیمرہ مین نے کیمرے کا رخ ریم اور زی کی طرف موڑ دیا۔ پھر وہ خود چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور اس کے پیچھے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ہائی بیوٹیفل، آئی ایم لونا اینڈ دس از دا لائیو کاسٹنگ آف مائی شو اے بیوٹیفل ایوننگ ود سنو کوئن۔ وہ لڑکی اب زی کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ او ہائی، آئی ایم زیشا، زی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اینڈ یور نیم مسٹر ہینڈسم؟ وہ اب رومان سے پوچھ رہی تھی۔ رومان سے نام پوچھنے کے بعد وہ زی کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ لے گئی تھی جہاں انٹرویو کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ اب زی سے کچھ سوال پوچھ رہی تھی۔ لونا جانتی تھی کہ اس کا آج کا یہ شو بہت ہٹ ہونے والا ہے، کیونکہ جو چہرہ اس وقت اس کے ساتھ تھا وہ سچ میں کسی سنو کوئن کا تھا۔ لور، یہ جو پرسن آپ کے ساتھ ہے آپ کا لور ہے؟ لونا نے زی سے سوال کیا۔ دل تو کیا تھا زی کا کہ ہاں کہہ دے، لیکن وہ ریم کے غصے سے ڈرتی تھی۔ نو، زی نے انکار کر دیا۔ بٹ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، زی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پورے ریسٹورانٹ میں سیٹیوں کا شور گونجا۔ سمجھنے والے سمجھ بھی چکے تھے۔ لونا کچھ اور بھی پوچھ رہی تھی لیکن زی کی نظریں سامنے کونے میں موجود ٹیبل کے اس پار بیٹھے شخص پر جم گئی۔ وہ زی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ زی کو لگا اس نے وہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں۔ وہ سرخ انگارہ آنکھیں، اور پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور 1.5 مہینے پہلے والی رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ جا کے رہنما مانگ، اسے ڈھونڈ، وہ تجھے اس راستے پر لے جائے گا جہاں تیرا ہمسفر کھڑا ہے۔ اس ملنگ کے کہے گئے الفاظ زی کے ذہن میں گونجے اور اسے لگا وقت تھم گیا ہو۔ لونا نے اب رومان کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ بیزاری سے جواب دے رہا تھا، جبکہ ٹیبل کے اس پار بیٹھا ہوا شخص ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ کیا آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ لونا نے زی سے پوچھا۔ یس، مجھے رہنما چاہیے، مجھے اس کی تلاش ہے، زی نے جواب دیا۔ لونا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ زی کیا کہہ رہی ہے، چنانچہ اس نے اب ریم کی طرف مائک کیے۔ ڈو یو بلیو ان لو مسٹر ریم؟ لونا نے پوچھا۔ نو نیور، نو ویئر لو ایگزسٹ ان دس ورلڈ، ریم نے آرام سے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ کونے والی میز پر بیٹھا شخص ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، عمل باقی ہے، حکم ہو چکا، تعمیل باقی ہے، تقدیر کے پنوں پر وقت لکھا جا چکا ہے، بس ملن باقی ہے، کن ہو چکا، فیکون باقی ہے۔ وہ آ رہی ہے تیری زندگی بدلنے رومان شاہ۔ اور ریسٹورانٹ میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے اس شخص کے لفظوں کو سنا۔ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں نے بھی چمچ روک کر اسے دیکھا تھا۔ کیمرہ مین نے ریکارڈ بھی کر لیا تھا۔ زی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا
اور رحم کے ساتھ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ ایک انجان آدمی اسے اس کے نام سے مخاطب کر کے کسی کے آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ جا چکا تھا، کچھ ہی پل میں پھر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے شور ہونے لگا، لوگ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سنو کوئین آف دا ایوننگ کا ایوارڈ زی کو دیا گیا، چھوٹا سا تاج پہنایا گیا، لائیو شو چل رہا تھا، لوگ بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور زی اپنی زندگی کی بہترین شام گزار رہی تھی، لیکن اب اسے شدت سے انتظار تھا، تلاش تھی رہنما کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ تقدیر ہے، صفحہ کرتاس پر لکھا گیا ایک نام۔ اور پھر جب فرحاد شام کو گھر پہنچا تو سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ زیبا بیگم ڈاکٹر سمیع سے بات کر چکی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور فیملی بھی، چنانچہ اب وہ کچھ مطمئن تھی، لیکن ایک ڈر سانپ کی طرح کنڈلی مارے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ پھر کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہیلو حمزہ بھائی، کہاں ہو آپ؟ عالیہ نے حمزہ کو کال کی تھی، وہ جانتی تھی کہ حمزہ سب جانتا ہے اور وہ اس سے سب پوچھنا چاہتی تھی۔ تبھی صبح سے اب تک 10 فون کر چکی تھی، مگر مجال ہے جو حمزہ نے ایک بھی ریسیو کیا ہو۔ گھر ہوں میں، سویا ہوا تھا، حمزہ کی نیند سے بھری آواز سنائی دی۔ لو جی، پورا اسلام آباد ہل گیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جلدی سے آگا ہاؤس آ جائے، عالیہ نے کہا۔ مجھے پتا ہے جو دھماکہ ہوا ہے، اس لیے میں ابھی نہیں آ سکتا، حمزہ نے جواب دیا۔ اچھا، شک تو مجھے پہلے سے ہی تھا کہ آپ بھی شامل ہو اس میں، اب یقین بھی ہو گیا۔ آپ کو سب پتا ہوگا ایچ ٹی صاحب، عالیہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ یار میں کچھ نہیں جانتا، جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی فرحاد نے مجھے بتایا ہے، اور صبح میری پریزنٹیشن ہے، پلیز میری پیاری بہنا مجھے تنگ مت کرنا، سونے دو پلیز۔ حمزہ کو فرحاد نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، اور حمزہ جانتا تھا کہ عالیہ اس سے اگلوا کر رہے گی، اس لیے وہ اسے ٹال رہا تھا۔ لیکن آپ کو مجھے سب بتانا ہوگا، پرامس کریں، عالیہ نے کہا۔ اوکے، بتا دوں گا، پلیز اب سونے دو۔ ٹھیک ہے، بائے، عالیہ نے کال کاٹ دی۔ اب وہ لاؤنج میں آ چکی تھی جہاں سب جمع تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ نتاشا بھابی، عالیہ اور لاہور سے سمیع بھائی اور فاریہ بھابی جائیں گے لڑکی دیکھنے۔ زیبا بیگم کے کالج میں آج کل ایگزامز چل رہے تھے، وہ نہیں جا سکتی تھیں۔ ہاں البتہ اگلی بار وہی جائیں گی۔ عالیہ اور نتاشا بھابی تیاریوں میں لگ گئی تھی، آخر کو صبح انہیں لاہور جانا تھا، جبکہ فرحاد اپنے کمرے میں آ گیا، پریشانی ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ صبح سے کتنی بار وہ حرم کو کال کر چکا تھا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا، انفیکٹ بتانا چاہتا تھا کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے سے، لیکن بات ہی نہیں ہو سکی۔ البتہ کہیں وہ مطمئن بھی تھا کہ سب اچھا ہی ہوگا۔ کچھ تو ہے اس کی ذات میں، بے چین میری ذات بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اور اگلے دن جیسے ہی حرم نے نمبر آن کیا تھا، سب سے پہلی کال اسے ثانی آپی کی آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت تایا ابو کے گھر ہیں، خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا آپی، اتنی ایکسائٹڈ کس لیے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں میری جان، بات ہی خوشی کی ہے، شہرین کے لیے رشتہ آیا ہے، آج شام کو اسے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے لڑکا کون ہے؟ ثانی آپی خوشی سے بول رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ حرم نے جواب دیا۔ چلو یہ سرپرائز ہے، اب تم جلدی سے آ جاؤ، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، بہت سارا کام ہے، میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں گاڑی دے کر، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ نہیں آپی، وہ حرم نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جانتی ہوں، نادر نہیں ہے گھر، بابا کے ساتھ گیا ہے، کل صبح تک ہی آئے گا۔ ثانی آپی نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ اب جلدی سے میری چچی جان سے بات کروا دو تاکہ میں ان سے کہہ دوں کہ تمہیں بھیج دے۔ اوکے، حرم نے کہا تھا۔ جب وہ تایا ابو کے گھر آئی تو ثانی آپی کام میں بزی تھی۔ حرم جیا کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ جیا حرم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ تائی اس کے آنے سے خوش تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی، اتنا کچھ کرنے والا تھا، ثانی آپی سے تو اکیلے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی تائی امی حرم کو شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی، شاید اس لیے کہ ان کی بیٹی شہرین ایسی نہیں تھی۔ آپی ایک بات پوچھوں؟ حرم نے کچن میں ثانی آپی کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ جی پوچھو، انہوں نے جواب دیا۔ شہرین نے ہاں بول دی ہے رشتے کے لیے؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ شہرین اس لڑکے کو بالکل بھی نہیں جانتی اور نہ اس کو دیکھا ہے، تو پھر؟ ہاں پہلے تو بات کی تھی کہ میری مرضی ہے، میری لائف ہے وغیرہ وغیرہ، پھر جب میں نے لڑکے کی تصویر دکھائی تو یقین ہی نہیں آیا اس کو، پاگل ہو گئی وہ تو تصویر دیکھ کر، اور اب دیکھو تب سے کمرے میں گھسی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنا تیار ہو کر باہر نکلے گی۔ ثانی آپی کی بات پر دونوں ہنس دیں۔ ویل آپی، مجھے بھی تو دکھائیں تصویر اس لڑکے کی، میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس لڑکے میں جو شہرین ایک نظر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی ہے۔ ویسے بھی وہ عام چیزیں کہاں پسند کرتی ہے، حرم مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ واقعی ہی دیکھنا چاہو گی؟ ثانی آپی نے پوچھا۔ جی بالکل، حرم نے جواب دیا۔
پھر چند سیکنڈز بعد ثانیہ آپی نے موبائل میں سے تصویر نکال کر حرم کے سامنے کی اور حرم تو اس تصویر کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ لبوں پر بکھری مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی، دل تھا کہ ڈوب کر ابھرا تھا۔ ہو گئی نا حیران تم بھی؟ ثانیہ آپی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ میں بھی حیران ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر فرہاد آغا کا رشتہ آیا ہے، وہ بھی شہرین کے لیے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا تھا، ثانیہ آپی بتا رہی تھی، اور حرم وہ تو بولنا ہی بھول گئی تھی جیسے۔ کمال کی قسمت پائی ہے شہرین نے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر اپنی قسمت پر نظر ڈالی تو اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کتنی مشکل سے تو وہ خود کو سمیٹ کر رکھتی تھی۔ ثانیہ آپی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن وہ سن کہا رہی تھی۔ آپی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ ویسے بھی سب کچھ تیار ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، مہمان بھی آتے ہی ہوں گے، حرم کہتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ ہواؤں نے حیران پریشان نظروں سے وقت اور تقدیر کی طرف دیکھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ شہرین نہیں، حرم نور ہے وہ لڑکی۔ ہوائیں شور کرتی ہی رہی، مگر مجال ہے جو تقدیر نے نظر اٹھا کر دیکھا ہو یا وقت کا ایک بھی پنہ آگے پیچھے کیا ہو۔ تقدیر کی اس ستم ظریفی پر باہر شام کے بعد اترتی دھند کو بھی رونا آیا تھا، لیکن انہونے کو کون روک سکتا تھا؟